السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے انہی پتھروں پر چل کر۔ ناول کی رائٹر ہیں شازیہ عطا۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناشتہ تو ڈھنگ سے کر لیا کرو، اماں نے اسے گرم چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرتے دیکھ کر ٹوکا۔ اس سے قبل سعدیہ بھی خالی چائے کے 2-4 گھونٹ بھر کے نکل چکی تھی۔ 2-4 نوالے ہی لے لو نیلی، آپا نے پراٹھا اس کی سمت بڑھایا۔ نہیں آپا، بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ سلائس سینک دوں؟ اتنا ٹائم نہیں ہے، پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، اس نے خالی مگ سنک میں رکھتے ہوئے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ دیر تو ہوگی، رات گئے تک تو جاگتی رہتی ہو، صبح وقت پر آنکھ کیسے کھلے گی؟ کئی دفعہ کہا ہے جلدی سو جایا کرو۔ اماں اس کے خالی چائے پینے پر برہمی سے بڑبڑا رہی تھیں، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے ادھوری تیاری مکمل کرتی رہی۔ بیگ کندھے پر ڈالا، دوپٹہ سلیقے سے پھیلایا اور عجلت بھرے انداز میں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ تم آج پھر لیٹ آئی تھیں؟ لنچ ٹائم میں بابر گیلانی نے اس سے پوچھا۔ ہاں، کچھ لیٹ ہو گئی تھی، شکر ہے بس جلدی مل گئی، ورنہ مزید دیر ہو جاتی۔ وجہ پھر وہی ہوگی، رات گئے تک لکھتے رہنا اور دیر سے سونا۔ نہیں، کل تو نادیہ کو کچھ نوٹس بنا کر دینا تھے، اسی میں کافی وقت لگ گیا۔ پھر سعدیہ کے ساتھ کاپیاں بھی چیک کروائی ہوں گی اخلاقاً۔ اس نے اخلاقاً پر زور دے کر کہا تو پاس بیٹھی ماریہ واسطی ہنس پڑی اور وہ بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ ہاں واقعی، اس نے مسکرا کر اعتراف کیا۔ نادان لڑکی، تھوڑا سا وقت اپنے لیے بھی نکال لیا کرو، بابر گیلانی نے بڑے خلوص سے مشورے سے نوازا۔ اس جملے کے پس منظر میں کیا تھا اور وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی، مگر قصداً نظر انداز کر گئی۔ مجھے فی الحال اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، میرے لیے دوسرے مسائل زیادہ اہم ہیں، اس نے اس قدر عام سے لہجے میں کہا جیسے حقیقتاً کچھ نہ سمجھی ہو۔ ماریہ تو غالباً اس جملے کے سطحی مطلب پر راضی ہو گئی، مگر بابر گیلانی اس بے نیازی پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ سپہر کو لوٹی تو چھوٹے سے ڈرائنگ روم سے ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیگ اور دوپٹہ کمرے میں رکھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ کون آیا ہے؟ اس نے چائے بناتی ہوئی سعدیہ سے پوچھا۔ آپا کے لیے آئے ہیں کچھ لوگ۔ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ہی ہیں، خدا کرے کام بن جائے، اس نے تہ دل سے دعا کی۔ آپا کدھر ہیں؟ مان اسے خیال آیا کمرہ امتحان میں، اس نے مذاق بھی بے حد سنجیدگی سے کیا۔ چائے لے کر تم جاؤ گی؟ نہیں، اماں نے کہا ہے نادیہ کے ہاتھ بھجوا دینا، اور ہاں تم بھی مت جانا۔ پلیٹ میں بسکٹ ترتیب سے رکھتے ہوئے اس نے اسے بھی تنبیہ کی۔ ہاں میں سمجھتی ہوں۔ اس کا لہجہ خود بخود بوجھل سا ہو گیا۔ چائے پیو گی؟ نہیں، میں کھانا کھاؤں گی، آج سارا دن چائے پر ہی گزارا کیا ہے، اس نے دیگچی کا ڈھکن سرکا اور اندر جھانکتے ہوئے جواب دیا اور کیما آلو دے کر ہاتھ دھونے لگی۔ اپ سیٹ ہو؟ وہ کب سے بے دھیانی میں کاغذوں کو بلا وجہ ہی الٹ پلٹ رہی تھی کہ اس آواز پر چونکی۔ بابر گیلانی صبح سے کہیں گیا ہوا تھا، جانے کب لوٹا تھا اور کب سے اسے دیکھ رہا تھا، بالآخر اس سے پوچھ ہی بیٹھا۔ کہاں تھے تم؟ وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ 3 سال سے اکٹھے کام کرتے کرتے وہ اتنے فرینک تو ہو ہی چکے تھے کہ ایک دوسرے سے باس پرس کر سکتے۔ کام سے گیا ہوا تھا، وہ اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ صبح سے گئے، اب لوٹے ہو؟ کیا کر رہے تھے؟ چنے بیچ رہا تھا، وہ اطمینان سے بولا۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، تم نے کبھی کھائے ہیں؟ پتہ ہے ایک دفعہ میرے دوست نے کہا آؤ آج تمہیں کڑھائی گوشت کھلاؤں، میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا کنجوس شخص حاتم طائی کیسے بن گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فوڈ ٹریس میں صنعتی نمائش لگی ہوئی تھی اور کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت نسبتاً بڑھ گئی تھی۔ بہرحال میں نے خوشی خوشی حامی بھر لی، مگر جب کچھ ہی دیر بعد ایک خوانچہ فروش سے مسالے بھرے کالے چنے خرید کر اس نے مجھے تھمائے تو پتہ چلا کہ کڑھائی گوشت انہی کا تخلص رکھا گیا ہے اور اب یہ اسی نام سے مشہور ہیں۔ اس نے اپنی جانب سے بڑا زوردار لطیفہ سنایا تھا، مگر وہ تو اپنی ہی الجھن میں تھی، یوں جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے اپنے خود ساختہ لطیفے کو برباد ہوتے دیکھ کر نائلہ احمد سے پوچھا۔ آج آواری میں بی جی کے ملبوسات کی نمائش ہے، مشہور زمانہ ہیروئن بھی تشریف لا رہی ہیں اور تم غالباً چاہتی ہو کہ وہ نہ آئیں، چلو روک دیتے ہیں انہیں۔ وہ اب تک ترنگ میں تھا۔ اپنی بات درمیان سے اچکے جانے پر نائلہ کو غصہ تو آیا، مگر وقت کی کمی کے پیش نظر اس نے دبانے میں عافیت جانی اور بات مکمل کرنے لگی۔ ماریہ آج چھٹی پر ہے، لہٰذا فائزہ آفتاب رپورٹنگ کے لیے مجھے بھیج رہی ہیں۔ پھر یہ کہ تم مجھے چھوڑ آؤ۔ اصل مسئلہ جانے کا ہی تھا، وہ اسی لیے پریشان تھی۔ اپنے صوفی جی کدھر ہیں؟ اس نے فوٹوگرافر جمال شاہ کے متعلق پوچھا، جس نے داڑھی کی وجہ سے وہ صوفی جی کہتا تھا اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے سب بھی یہی کہنے لگے تھے۔ وہ تو جا چکا، تو تم بھی ساتھ چلی جاتی؟ میں ہر ایرے غیرے کے ساتھ نہیں جا سکتی، گویا میرا شمار ایرا غیرہ سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اس نے خوشی سے مصنوعی کالر جھاڑے۔ ہاں ذرا ہٹ کر، وہ بھی موڈ میں آ گئی۔
یعنی میں ایرا تو ہو سکتا ہوں غیرہ نہیں۔ چلو یہ بھی بہت ہے، اسی خوشی میں ہم تمہیں آج آئس کریم کھلائیں گے۔ جی نہیں، مجھے سیدھا سیدھا ہوٹل پہنچا دو، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تم یقیناً پہلی لڑکی ہو اس روئے زمین پر جو آئس کریم کھانے سے انکاری ہو، وہ بھی بابر گیلانی کے سنگ۔ اس نے اپنی وجاہت کے ضام میں کہا۔ شکر کرو آخری نہیں ہوں، ورنہ تمہارا کیا بنتا۔ ہاں واقعی یہ بات زیادہ قابل غور ہے۔ تھینکس گاڈ کہ تم نے لڑکیوں کی مختلف ورائٹی پیدا کی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ گھر میں داخل ہوئی تو عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ خاموشی تو عموماً اس وقت ہوتی تھی، مگر اتنی زیادہ بھی نہیں۔ آپا اس وقت محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی ہوتی تھیں، اور اماں کسی پرانے کپڑے کو ٹھیک کر رہی ہوتیں، یا پھر اسی قسم کی دوسری کسی مصروفیت میں مگن۔ البتہ سعدیہ اسکول اور نادیہ کالج سے آ کر اس وقت آرام کر رہی ہوتی تھیں، لیکن آج بچے بھی نہ تھے اور اماں کا تخت بھی سونا پڑا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو سب کو وہاں موجود دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ کیا ہوا آپا؟ اس نے سب کے پریشان چہروں پر سرسری سی نظر ڈالی۔ کچھ نہیں، انہوں نے آہستگی سے جواب دیا۔ عابد آیا تھا، وہ اماں کے پاس آ گئی۔ میرے نصیب جو ایسی اولاد کو جنم دیا، انہوں نے دوپٹے سے آنکھیں پونچھتے ہوئے جیسے خود سے کہا۔ پھر کچھ لے گیا؟ ہاں، تمہاری تنخواہ؟ اس نے سعدیہ سے پوچھا۔ نہیں اماں کے کنگن۔ کنگن؟ اسے دھچکا لگا۔ پیسے وغیرہ تو وہ پہلے بھی کئی بار لے جا چکا تھا، مگر اس کے گمان میں نہ تھا کہ وہ یہاں تک بھی پہنچ جائے گا۔ کتنا سنبھال سنبھال کے رکھتی تھیں وہ اپنی چند قیمتی چیزوں کو، جن میں سر فہرست وہ کنگن تھے۔ سوچا تھا انہیں توڑوا کر سیٹ بنوا لوں گی، کسی ایک کا بوجھ تو کم ہوگا، مگر وہ کمبخت مارا وہ بھی لے گیا۔ خدا کرے مر جائے کہیں، اگلی بار قدم ہی نہ پڑے اس کا یہاں۔ اماں منہ بھر بھر کے کوسنے دینے لگیں تو اس کی آنکھوں کے فرش بھی گیلے ہونے لگے۔ وہ بمشکل 7-8 سال کی تھی جب ابا کی وفات ہوئی تھی۔ اماں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک تو جوانی میں بیوگی کا روگ، اس پر 6 بچوں کا بوجھ، اور سب سے بڑھ کر غربت۔ ابا ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے، تنخواہ میں بمشکل گزارا ہوتا تھا، بچت کا تو سوچنا بھی محال تھا۔ ان کے بعد آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا ماں سوائے پینشن کے۔ خدا کا شکر ہے کہ مکان اپنا تھا، ورنہ اس کڑے وقت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دربدر ہونا پڑتا کہ تایا چچا نے تو آزمائش کی گھڑی میں ویسے ہی نظریں پھیر لی تھیں، اور میکے میں کوئی تھا ہی نہیں سوائے ایک خالہ کے۔ سو اماں کا خدا کے سوا اب کوئی سہارا نہ تھا۔ پڑھی لکھی تو تھی نہیں، لہٰذا لوگوں کے کپڑے سی کر گھر کا خرچ چلانے لگیں۔ ان کی ساری امیدیں بھیا سے وابستہ تھیں جو اس وقت 8ویں میں تھے۔ جیسے تیسے کر کے وقت گزرا، شب و روز انتھک محنت کی، مگر بچوں کی تعلیم و تربیت میں کمی نہ آنے دی۔ بالآخر بھیا نے ایف اے کر کے 3 سال کا ڈپلومہ کر لیا اور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دوران آپا بھی پرائیویٹ ایف اے پاس کر چکی تھیں۔ سعدیہ، نائلہ، عابد اور نادیہ فی الحال اسکول میں تھے۔ قدسی آپا کا کتنا دل چاہتا تھا مزید تعلیم حاصل کرنے کو، مگر حالات اجازت نہ دیتے تھے کہ بھیا تعلیم مکمل کرنے کے باوجود نوکری کے لیے مارے مارے پھرتے تھے۔ پھر چھوٹے بہن بھائی پڑھ رہے تھے، اخراجات ویسے ہی پورے نہ ہوتے تھے، اس پر تعلیم کا خرچہ، تو اپنی خواہش کو دبا کر وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگیں کہ کچھ تو بوجھ ہلکا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ اماں کی سلائی میں بھی مدد کر دیتیں، اور یوں وقت سرکنے لگا۔ اور جب بھیا بہت زیادہ مایوس ہو گئے تو ایک روز اچانک ہی ان کا باہر جانے کا کام ہو گیا۔ درینہ دوست کے تعلقات کام آئے تھے، اور اس کے چچا کے توسط سے سعودیہ کا ویزا لگ گیا تھا۔ خالہ سے قرض لے کر ٹکٹ اور دوسرے واجبات کا انتظام کیا گیا، اور چند روز کے اندر اندر بھیا سعودیہ روانہ ہو گئے۔ گھر میں اداسی اور آنکھوں میں بہت سے خواب چھوڑ کے۔ ملک چھوڑ کر جانے والے اکثر یہ سمجھتے ہیں جیسے دوسرے ملک میں نوٹوں کی بارش ہو رہی ہوگی، اور وہ جاتے ہی دونوں ہاتھوں سے نوٹ سمیٹ کر پیچھے بھیجتے رہیں گے، مگر حقیقت خوابوں سے کس قدر مختلف ہوتی ہے، اس کا ادراک انہیں ہمیشہ وطن چھوڑنے کے بعد ہوتا ہے۔ بھیا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کئی ماہ تک نوکری تو کیا، چھوٹا موٹا کام بھی نہیں مل سکا تھا۔ وہ تو ان کے دوست کے چاچا اچھے تھے جنہوں نے ٹھکانہ دے رکھا تھا، ورنہ اور بھی مشکل ہو جاتی۔ اور پھر انہی کے تعلقات کی وجہ سے آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے کام ملنے لگے، اور بالآخر بہت تگ و دو کے بعد قدرے مناسب نوکری کا انتظام ہو گیا۔ کتنے ہی مہینے تو قرض اتارنے میں گزر گئے، پھر گھر کے انتہائی ضروری چیزیں خریدی گئیں۔ مکان کی حالت جو قدرے خراب ہو چکی تھی اسے بھی مرمت کروایا، اور اوپر کا پورشن ذرا بہتر کروا کے کرائے پر اٹھا دیا۔ صوفہ، پردے، کارپیٹ لا کر چھوٹے سے ڈرائنگ روم کو سنوارا گیا کہ اماں کو اوپر تلے جوان ہوتی لڑکیوں کی بھی فکر تھی۔ گھر کی حالت اچھی ہوتی تو کوئی جھانکتا۔ انتہائی غربت سے متوسط طبقے تک پہنچتے پہنچتے ہی انہیں کتنا عرصہ لگ گیا۔ اسی دوران آپا کا نکاح ہو گیا۔
لڑکے کا میڈیکل سٹور تھا، اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ رخصتی 1 سال بعد ہونا طے پائی تھی۔ اماں ہر لحاظ سے خوش تھیں۔ انہی دنوں بھیا بھی اچانک پاکستان آ گئے۔ وجہ تو چند روز بعد پتہ چلی کہ وہ اپنی شادی کے سلسلے میں آئے ہیں۔ حالانکہ اماں ہرگز اس کے حق میں نہ تھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ 2 لڑکیوں کی شادی کر کے بیٹا بیاہیں گی۔ اسی لیے انہوں نے آپا کے فوراً بعد سعدیہ کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اور قسمت مہربان تھی کہ جلد ہی اس کی بھی منگنی ہو گئی۔ اکلوتا لڑکا تھا، وارڈا میں ملازم تھا، اچھا گھر بار تھا، خاندان بھی اچھا تھا۔ اماں کا خیال تھا کہ دونوں لڑکیوں کی اکٹھی شادی کریں گی، مگر اب بیٹے کی اس خواہش نے انہیں الجھا دیا۔ دبے دبے لفظوں میں اسے سمجھانا بھی چاہا کہ بہنوں کے ہوتے ہوئے تمہارا شادی کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا، لیکن بیٹے نے خاص نوٹس نہ لیا، تو وہ مجبور ہو گئیں کہ کماؤ پوت کی فرمائش رد کر کے وہ اس کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ لڑکی تو بھیا پہلے ہی پسند کر چکے تھے۔ ان کی فیملی پہلے سعودی عرب میں ہی سیٹل تھی، اب کچھ عرصہ قبل پاکستان واپس آئے تھے۔ بھیا کے ان لوگوں سے اچھے خاصے مراسم تھے۔ بھیا نے غالباً تمام مراحل پہلے ہی طے کر رکھے تھے، لہٰذا رسمی کارروائیوں کے بعد چند ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی۔ بھیا نے اپنا جمع شدہ سرمایہ اپنے سالے کے بزنس میں لگا دیا تھا کہ سعودیہ میں ان کا جاب کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا، اور جب سسرال والے مالی لحاظ سے بھی زیادہ اچھے ہوں اور بیوی بھی من پسند ہو تو لڑکوں کا جھکاؤ عموماً سسرال کی جانب ہوتا ہے۔ سو بھیا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مالی حالات گو کہ بہت اچھے نہ ہونے پائے تھے، مگر پھر بھی اماں کو اس لحاظ سے اطمینان تھا کہ آج کے دور میں انہیں لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈنے میں زیادہ تردد نہ کرنا پڑا تھا، اور خدا نے چاہا تو جلد ہی وہ ان کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ مگر خدا کو اپنے نیک بندوں کی آزمائش منظور ہوتی ہے۔ شاید اسی لیے اس ذات کو ان کا یہ اطمینان زیادہ پسند نہ آیا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، اس دن وہ ایم اے کا آخری پیپر دے کر لوٹی تھی، اور اماں کی یہی خوبی تھی کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی۔ گھر میں عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی، ہر طرف سناٹا اور ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ رو رو کر اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آپا کی سسکیاں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ سعدیہ ایک کونے میں بیٹھی وقتاً فوقتاً آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ اماں کیا ہوا؟ اس نے اسد پریشانی سے پوچھا کہ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جواب میں جو کچھ اماں نے بتایا وہ اس کا دل بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اماں نے انکشاف کیا تھا کہ عابد ہیروئن پینے لگا ہے۔ کتنی امیدیں وابستہ تھیں ان کی اس سے۔ بھیا تو شادی کے بعد پرائے ہو گئے تھے، اور اب اماں نے جمع شدہ سارے خواب عابد سے نتھی کر لیے تھے، جو بی ایس سی کے فائنل ایئر میں تھا۔ مگر اس نے انہیں کتنا بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ وہ نہ جانے کب اس لعنت کا شکار ہوا تھا۔ بدلا بدلا سا تو وہ کئی دن سے تھا، بڑا الگ تھلگ اور بیزار بیزار سا رہنے لگا تھا۔ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا، اور وہ سمجھتی رہیں کہ شاید کمبائنڈ اسٹڈی کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا ہے۔ ان کے تو گمان میں بھی ایسا کوئی وہم نہ تھا، اور اب جب پتہ چلا تھا تو وہ بری طرح اس لعنت کا عادی ہو چکا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ گھر والے اس کے کارنامے سے واقف ہو گئے ہیں تو رہی سہی جھجک اور خوف بھی ختم ہو گیا، اور اس کے پیسے مانگنے کے تقاضے بڑھنے لگے، اور جب مطلوبہ رقم نہ ملتی تو بکتا جھکتا گھر سے نکل جاتا، اور اماں اپنی بدنصیبی پر ماتم کنا ہو جاتی، اور پھر تو بدنصیبی نے جیسے ان کی گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ ایک روز بہت خاموشی سے آپا کے سسرال والوں نے بذریعہ ڈاک طلاق نامہ بھجوا دیا، محض اس جواز پر کہ جس لڑکی کا بھائی نشہ کرتا ہو ہمیں اس کی گود میں آنے والی نسل کی پرورش نہیں کروانی۔ عابد کے وہی طریقے تھے، روز پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ روز روز کی جھک جھک سے تنگ آ کر اماں نے اسے گھر سے ہی نکال دیا، اور سختی سے منع کر دیا کہ اب کبھی وہ اس گھر میں قدم نہ رکھے۔ اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عابد گھر سے نکل تو گیا، مگر ہر دوسرے تیسرے روز پیسے لینے آ جاتا۔ کبھی کبھار تو آپا اپنے جمع شدہ پیسوں میں سے کچھ دے دیتی، مگر ہر دفعہ تو نہیں دے سکتی تھیں۔ اماں کے پاس بھی کون سے خزانے رکھے تھے جو وہ آرام سے اسے تھما دیتی، لہٰذا نہ ملنے کی صورت میں وہ لڑتا جھگڑتا باہر نکل جاتا۔ بھابھی بھیا کو لے کر الگ ہو گئی تھیں کہ اس ٹینشن زدہ ماحول میں ان کے بچوں پر غلط اثر پڑے گا، اور بھیا تو تھے ہی ان کے حامی۔ ابھی وہ ان پے در پہ صدمات سے سنبھل بھی نہ پائی تھیں کہ سعدیہ کے سسرال والوں نے رشتہ توڑ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس گھر میں بن بیاہی لڑکی کو طلاق بھیج دی گئی ہے وہاں کچھ تو گڑبڑ ہوگی۔ اس پر عابد کے کرتوت بھی ان پر کھل گئے تھے کہ ایسی باتیں بھلا چھپتی ہی کہاں ہیں۔ ویسے بھی رویہ تو ان کا تب سے ہی بدلا بدلا سا تھا جب سے بھیا مستقل پاکستان سیٹ ہو گئے تھے۔ یقیناً بھیا کے سعودی عرب مقیم ہونے کے باعث انہوں نے بہت سی توقعات وابستہ کر لی تھیں، مگر مسلسل ملنے جلنے پر کئی بھید کھل جاتے ہیں۔ انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ان کے اکلوتے بیٹے کی قیمت ذرا کم ہی پڑی ہے۔
لہٰذا انہوں نے بلا تعامل بیٹے کے مول بڑھانے کا بروقت فیصلہ کر لیا۔ اماں جو بیٹیوں کے رشتے طے ہونے پر مطمئن تھیں اور بھیا کے سعودیہ جانے پر خوش بھی، ایک دفعہ پھر تفکرات میں گر گئی تھیں، گویا وہ گھوم پھر کر پھر اسی محور پر پلٹ آئی تھیں جہاں سے اطمینان کا پہلا در واہ ہوا تھا۔ ہاں، مگر اتنی تبدیلی ضرور ہوئی تھی کہ وقت آگے سرک گیا تھا اور بیٹیاں جوان ہو گئی تھیں۔ سعدیہ گریجویشن کر کے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی تھی اور نائلہ نے ایم جرنلزم کے بعد ہفت روزہ کہکشاں میں جاب کر لی تھی۔ نادیہ البتہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ وہ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ خالہ جان آ گئیں۔ اسد بھی ہمراہ تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے اسد کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے خالہ کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، خالہ جان نے محبت سے جواب دیا۔ کدھر ہیں سب لوگ؟ اماں اور آپا نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ افشاں کیسی ہے؟ کبھی آئی نہیں، وہ کیا کرتی رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور کرنا کیا ہے، وہی گھر کے کام کاج۔ اور تم لوگ کتنا آتی ہو جو وہ آئے، بس سمجھو اس دفعہ ضد لگا کے بیٹھ گئی ہے۔ السلام علیکم خالہ جان، بڑے دنوں بعد ہماری یاد آئی، سعدیہ بھی وہیں آ گئی۔ ہاں، تم لوگ تو جیسے بہت آتی ہو نا، خالہ نے شکوہ کیا۔ ارے خالہ، ہمارے ساتھ موضوعانہ مت کیا کریں۔ اور تم سناؤ، اسد کیسی گزر رہی ہے؟ وہ تقریباً اس کی ہم عمر تھیں، اس لیے خاصا بے تکلفانہ انداز تھا۔ باقی سب کا بھی ایسا ہی دوستانہ رویہ ہوتا تھا اس کے ساتھ، سوائے خود اس کے۔ بس اسے ہی اس بیچارے سے خواہ مخواہ کی چڑ تھی، بس یوں ہی ذرا مصروف تھا۔ اور تم کیسی ہو؟ اس نے سعدیہ کی بات کا جواب دے کر اسے مخاطب کیا، جیسی پہلے تھی۔ اس کے لیے نائلہ کے پاس ہمیشہ ایسے ہی جواب ہوتے تھے۔ جانے کیا بات تھی، وہ اسے کبھی اچھا ہی نہ لگا تھا۔ حالانکہ بقول اماں کہ وہ بہت سیدھا سادہ سا بچہ تھا، مگر اس سیدھے سادے کی نظروں کو وہ خوب پہچانتی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ جدھر بھی جاتی ہے، اس کی نظریں اس کا طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور بس وہ اسی بات پر جھنجھلا جاتی تھی۔ حالانکہ وہ حقیقتاً اتنا برا نہ تھا، ایف اے پاس تھا اور خالو جان کے ساتھ جنرل اسٹور پر بیٹھتا تھا۔ پہلے تو وہ بھی اس سے عام کزنز کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، لیکن جب سے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے اور اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کا لہجہ خواہ مخواہ شیریں ہونے لگتا ہے، تب سے وہ اس سے کھچی کھچی اور بیزار سی رہنے لگی تھی۔ اور یہ بیزاری اس وقت اور بھی شدت اختیار کر گئی تھی جب اسے اندازہ ہوا تھا کہ خالہ جان بھی بیٹے کی نظر کو بھانپتے ہوئے اسے خصوصی توجہ دینے لگی تھیں، اور اب تو وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرنے لگی تھی کہ کہیں وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ کہاں ہوتی ہو آج کل؟ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے اور وہ خصوصی طور پر اسے مخاطب کر رہا تھا۔ اسی گھر، اسی شہر میں، کبھی ہمارے ہاں بھی آ جایا کرو، تم جو آ جاتے ہو ہر دوسرے روز۔ وہ اس کے جلدی آنے پر چوٹ کر گئی، حالانکہ اس بار تو واقعی 1 ڈیڑھ ہفتے بعد آیا تھا۔ ظاہر ہے چاہت کی بات ہے نا، اس نے ذومعنی کہا۔ تو بس پھر اپنے لیے ہماری چاہت کا اندازہ لگا لو، نائلہ نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر گویا اسے ہری جھنڈی دکھانے کی کوشش کی، اور ان کے لیے اسکواش بنانے چل دی۔ روزنامہ نمائے عام نے ہفت روزہ کہکشاں کا آغاز چند سال قبل کیا تھا، اور بتدریج ترقی کرتے ہوئے اب وہ خاصا معروف ہو چکا تھا۔ نائلہ کو اسے جوائن کیے تقریباً 3 سال ہونے کو تھے۔ شروع میں وہ بچوں کے صفحے کی انچارج تھی، پھر اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سیکنڈ انچارج فائزہ آفتاب نے اپنی خصوصی معاون کی حیثیت دے دی تھی۔ فائزہ آفتاب ایڈیٹر ان چیف کی بھتیجی تھی اور محض وقت گزاری کو یا شوقیہ جاب کر رہی تھی، اور اس کی آدھی سے زیادہ ذمہ داریاں نائلہ نے سنبھال رکھی تھیں۔ مڈ ویک تک رسالے کی کمپوزیشن کا کام لازمی نپٹانا ہوتا تھا۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کی رپورٹ اور ماریا واسطے کی لائی ہوئی کوئین میری کنوکیشن کی رپورٹ ابھی ابھی اس کی ٹیبل پر پہنچی تھی۔ وہ پوری توجہ سے ان کا جائزہ لے رہی تھی کہ بابر گیلانی آ گیا۔ وہ آج کل سیلاب پر فیچر لکھ رہا تھا۔ ہو گیا تمہارا کام مکمل؟ لیجئے جناب۔ اس نے کاغذوں کا پلندہ اس کے سامنے رکھا اور کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ کیا بات ہے، آج تمہارے سیل ویک لگ رہے ہیں، اس نے فیچر پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ کاش ہماری حکومت بر وقت انتظام کر لیا کرے، زندگی کو اتنا بے بس اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت ٹینس، بہت افسردہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی ضروری ہے کہ ہمیشہ کروڑوں کا نقصان ہونے کے بعد ہی انہیں امداد کی چیک بانٹنا یاد آئیں؟ اگر وہ پہلے ہی مناسب انتظامات کر لیں تو بعد میں امداد دینے اور متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے میڈیا کے ذریعے جو پبلسٹی ہوتی ہے وہ کیسے ہو؟ ہماری حکومتیں نمائش کا کوئی بھی پہلو ضائع نہیں جانے دیتی۔ کتنے لوگ بے گھر ہوتے ہیں، ہر سال بیماریاں، غلاظت، بھوک ایک سے ایک مسئلہ ہے غریبوں کے ساتھ۔ تیسری دنیا کے ممالک بنیادی سہولتوں سے ہی محروم ہیں، اور حکمران بات کرتے ہیں 21ویں صدی میں مہذب طریقے سے داخل ہونے کی۔ جب سر پر چھت اور پیٹ میں روٹی نہ ہوگی
تو مہذب انداز کون اپنا سکے گا؟ چائے پیو گے؟ نائلہ نے اس کی ٹینشن کم کرنے کے لیے پوچھا۔ وہ ہمیشہ بہت حشاش بشاش رہتا تھا، اس لیے آج کچھ زیادہ ہی نڈھال لگ رہا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ بابر گیلانی اور چائے کو انکار کرتا، یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ ہاں، تمہارا افسانہ پڑھا تھا کل۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہی جیسے اس کی توانائیاں زندہ ہو گئی تھیں۔ تم کہکشاں کے لیے کیوں نہیں لکھتی؟ ہفت روزہ میں 1-2 صفحوں کی گنجائش ہوتی ہے، جبکہ میرے افسانے ذرا طویل ہوتے ہیں، اس نے وضاحت کی۔ تو تم ذرا مختصر کر دیا کرو، اس نے مفت مشورے سے نوازا۔ یہ تو افسانے کے موڈ اس کے کرداروں اور حالات کی ڈیمانڈ پر انحصار کرتا ہے۔ میں خواہ مخواہ تو مختصر یا طویل نہیں کر سکتی۔ بھئی اصل بات تو تھیم کی ہوتی ہے نا۔ بے شک، لیکن اخبار کی کہانی اور افسانے میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ بہرحال یہ بتاؤ کیسا لگا تمہیں؟ اچھا لگا تھا لیکن وہ جانتی تھی اس لیکن میں بہت سے اعتراضات ہوں گے۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی تحریروں پر کھل کر تبصرہ کرتا تھا اور نائلہ کو اس سے ڈسکس کرنا بہت اچھا لگتا تھا کہ اس سے اس کی تحریریں نکھرتی تھیں، سنورتی تھیں، اور جیسے اس کے توسط سے دوسرے قارئین کے ذہنوں تک رسائی ہو جاتی تھی کہ وہ اس کے نقطۂ نظر کو کس حد تک سمجھ سکے ہیں۔ تم اتنا ٹریجک اینڈ کیوں لکھتی ہو؟ تمہاری ہیروئن زندگی سے اس حد تک مایوس کیوں ہوئی کہ اس نے خودکشی ہی کر لی؟ وہ روشن پہلو کیوں نہیں دیکھتی؟ جب چاروں طرف تاریکی پھیلی ہو تو روشن پہلو کہاں سے نظر آئے گا؟ اور وہ خود مایوس نہیں ہوتی، معاشرے نے اسے مایوس کیا ہے۔ نہ ہی اس نے اپنی خوشی سے خودکشی کی ہے، اور خودکشی صرف جان کی نہیں ہوتی، خودکشی خوابوں کی بھی ہوتی ہے۔ جب عمر ڈھلنے پر انہیں آنکھوں سے نوچ کر پھینکا جاتا ہے۔ خودکشی ارمانوں کی بھی ہوتی ہے، جب حالات سے مایوس ہو کر انہیں دل کے ایوان میں ہی گلا گھونٹ کر پھلنے پھولنے سے روک دیا جاتا ہے۔ کامن یار، تم تو بے حد سنجیدہ ہو گئی ہو۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پہلے ہی ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو پھر ایسی کہانیاں لکھ کر لوگوں کو مزید دکھی کرنے کا فائدہ؟ لوگ تفریح حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، ایسے مسائل سے تو اخبارات بھی بھرے پڑے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اضافی رقم خرچ کر کے ٹینشن خریدنے کی؟ ہلکا پھلکا لکھا کرو۔ جنہوں نے لینا ہوتا ہے نا، وہ یہ سب پڑھ کر بھی نہیں لیتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ چند صفحات سارے ملک میں پریشانی بڑھا دیں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو چکے ہوتے۔ ایسی باتیں صرف حساس دل محسوس کرتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہے، تو پھر کیوں لکھتی ہو؟ شاید کتھارسس کے لیے، اس نے بہت آہستگی سے کہا۔ خیر چھوڑو، اور یہ دیکھو کہ اتنی دیر سے ہم دونوں تنہا بیٹھے ہیں اور کتنی فضول باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس تنہائی میں اچھی خاصی خوبصورت باتیں بھی کی جا سکتی تھیں۔ مثلاً، وہ ٹیبل پر پڑے بکھیڑوں کو سمیٹتے ہوئے بولی، مثلاً اپنی یعنی میری اور تمہاری، اور مختصراً ہماری۔ وہ بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نظر چرا گئی۔ میرا خیال ہے اب تم جاؤ یہاں سے۔ ہماری باتوں کے دوران لنچ ٹائم بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے، مجھے ابھی بہت سا کام کرنا ہے۔ نائلہ احمد، زندگی بہت مختصر سی چیز ہے، اسے ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع مت کر دینا۔ بہت سی خوبصورتیاں تمہاری منتظر کھڑی ہیں۔ بابر کی آنکھوں میں ان خوبصورتیوں کے کتنے ہی رنگ کھل گئے تھے۔ تمہیں بھوک نہیں لگی بابر؟ اس کا لہجہ بدلا تھا اور وہ موضوع بدل رہی تھی۔ صرف اتنا بتا دو کہ بے نیازی کا یہ ملمہ کب اتارو گی؟ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ وہ دن ابھی کافی دور ہے۔ اس نے ضروری کاغذات اٹھائے اور فائزہ آفتاب کے کمرے کی جانب چل دی۔ شوخ آنکھوں اور دراز قد والا بابر گیلانی کئی بار اسے ڈسٹرب کر چکا تھا، حالانکہ نائلہ نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کی تھی، لیکن شاید یہ اس کی بھول تھی کہ اقرار صرف زبان سے ہی نہیں کیا جاتا۔ اس کی شوخ نظروں سے جھیم جانا اور زمائنی جملوں پر نظر چرا لینا ہی اس کے جذبوں کی پذیرائی کے لیے کافی تھا۔ پہلے پہل وہ صرف اچھے کولیگز یا پھر دوستوں کی طرح آپس میں ملتے جلتے تھے، ہر موضوع پر بحث مباحثہ کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر کلچرل رپورٹر ماریہ واسطی اور کبھی کبھار فائزہ آفتاب بھی ان کی کمپنی میں شامل ہو جاتی تھی۔ خوب گپ شپ ہوتی، کئی بار چائے منگوائی جاتی، بڑا ہی دوستانہ سا ماحول ہوتا تھا۔ مگر پھر اچانک ہی بابر گیلانی کی نظریں بدلنے لگیں۔ وہ جو بہت ہی فرینک ہو کر بات کرتا تھا، تنہائی پاتے ہی اس کے لہجے میں گمبھیرتا اتر آتی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، وہ ایک عام سا دن تھا، بچوں کے صفحے کا تمام کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ بابر آ گیا۔ کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے اسے کندھے پر بیگ لٹکاتے دیکھ کر پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں۔ اتنی جلدی؟ میں بالکل فارغ ہوں، پھر کیا فائدہ یہاں بیٹھنے کا؟ اچھا 1 منٹ رکو۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ ابھی آتا ہوں، وہ کہہ کر جھپاک سے افتخار صاحب کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ 1 to 5 کی چابی گھماتا آ گیا۔
تم بھی جا رہے ہو؟ ہاں اسی لیے تمہیں روکا تھا، اور تمہیں بھی چھوڑ دوں؟ رہنے دو، تمہیں خواہ مخواہ زحمت ہوگی، اب ہیروئنوں والے نخرے مت کرو، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اس نے قدرے اپنائیت سے کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ باتیں کرتا رہا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور جب سفید اور گلابی پھولوں والی بیل سے ڈھکے ہوئے سیاہ گیٹ کے سامنے بائک رکی تو نائلہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میرا گھر ہے، وہ اس کی الجھن سمجھ کر مسکرایا اور لاک کھولنے لگا۔ مگر میں وہ پریشان سی ہو گئی۔ بے اعتبار ہو رہی ہو؟ نہیں تو وہ شرمندہ ہو گئی، حالانکہ حقیقتاً وہ اندر جانے کی شش و پنج میں تھی۔ آئیے میڈم، وہ رہنمائی کرنے لگا۔ چھوٹا سا کوریڈور عبور کر کے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، تمہیں اغوا کر کے لانا تھا، سو انہیں پلاننگ کر کے پہلے ہی کہیں بھیج دیا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا، اس کی اڑی اڑی سی رنگت واضح ثبوت تھی کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، اگر میں اعتبار نہ کرتی تو اندر ہی نہ آتی، اس نے لہجہ مضبوط کر کے کہا، اور خود کو بھی سرزنش کی کہ کتنی مدت سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اور وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا شخص تھا۔ تو پھر ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میری مہمان ہو، کوئی روایت تو نبھانے دو، وہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ تو وہ لاؤنج کا جائزہ لینے لگی۔ وہ 15-20 منٹ کچن میں مصروف رہا۔ آؤ، اس کے بلانے پر وہ ڈائننگ روم میں آ گئی جہاں ٹیبل پر کئی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ تم تو اچھے خاصے ٹرینڈ کک ہو، اس نے چائے کے برتن بمائے کئی لوازمات کے دیکھ کر کہا۔ چلو، یہ اضافی خوبی تم پر خود ہی آشکار ہو گئی، اس نے فریج سے پائنیپل کیک نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ؟ نائلہ نے حیرت سے پوچھا۔ جناب، آج ماں بدولت کی برتھ ڈے ہے، گو کہ میری پیدائش کا وقت کچھ لیٹ ہے، مگر تمہاری خاطر ذرا جلدی پیدا ہو جاتے ہیں، اس نے کیک کاٹتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تھینکس۔ اس نے کیک کا پیس پلیٹ میں رکھ کر اس کی جانب بڑھایا۔ تم پہلے سے بتا دیتے تو کوئی گفٹ ہی لے لیتے، اس نے پلیٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ تو خیر میں اب بھی لے لوں گا، پتہ ہے امی ملتان گئی ہوئی ہیں، آپا کے ہاں بیٹی ہوئی ہے نا۔ چائے کے دوران اس نے فوراً ہی بتایا۔ تم ماریہ وغیرہ کو بھی بلا لیتے، ذرا اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہم تمہاری سالگرہ، میں یہ لمحے صرف تمہارے سنگ گزارنا چاہتا تھا۔ اس کا لہجہ ایک دم تبدیل ہو گیا تھا۔ نائلہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہاں نیلی، بہت دنوں سے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، بہت اچھی، اتنی کہ میں ہر دم تمہارے متعلق سوچتا رہتا ہوں، کہیں بھی جاؤں کہیں بھی رہوں تم میرے سنگ سنگ رہتی ہو، دن میں حقیقت بن کر تو رات میں خیال بن کر، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے کائنات کی ساری خوبصورتی صرف تمہارے دم سے ہے، تم ایک دم سے بہت اہم ہو گئی ہو، وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کی ساری حکایتیں اس کی سیاہ آنکھوں میں تحریر تھیں، کتنا رچاؤ تھا اس کے لہجے میں، اور وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ حیران ہو رہی ہو؟ اس نے گرے ڈاٹس والی شرٹ اور وائٹ دوپٹے شلوار میں ملبوس سادہ سی نائلہ احمد کو دیکھا۔ پہلے پہل میں بھی ہوا تھا، لیکن واقعی یہ سچ ہے۔ آئی لو یو نیلی، اس نے براہ راست اس کی براؤن آنکھوں میں جھانک کر کہا تو وہ بری طرح جھیم گئی، دھڑکنیں ایک دم سے ہی بے اختیار سی ہو گئی تھیں۔ کیا سوچنے لگیں؟ کچھ نہیں، اس نے سر جھٹکا۔ پھر میں کیا سمجھوں نیلی؟ میرے جذبے، میرے خواب یک طرفہ تو نہیں؟ فی الحال میری زندگی میں یہ سب سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس نے اچانک آنکھوں میں اتر آنے والے تمام خوابوں کو بہت آہستگی سے پیچھے دھکیل کر اس قدر عام سے لہجے میں کہا کہ بابر گیلانی حیران رہ گیا۔ مگر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں ٹمٹماتے جگنو کیسے مدھم سے پڑ گئے تھے۔ پلیز بابر، میں نہیں بتا سکتی کہ کیوں، اور اب مجھے گھر چھوڑاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ گئی تو مجبوراً اسے بھی اٹھنا پڑا، اور پھر ایک بار نہیں کئی بار۔ بابر گیلانی نے اپنی بات دہرائی تھی، کئی بار اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا، کتنی ہی بار جگنو سے دمکتے ہوئے لمحوں کی خوش آئند جھلک دکھائی تھی، کتنی ہی بار اسے سنگ لے کر خوابوں کی دلکش وادیوں میں اترنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار اس نے بڑی سہولت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا، بڑے رسان سے اسے سمجھا دیا تھا، بڑی خوبصورتی سے موضوع بدل دیا تھا، اور ہر بار وہ جھلا جاتا تھا، زچ ہو جاتا تھا، جھگڑنے لگ جاتا تھا، کئی دن خفا خفا سا رہتا تھا، لیکن وہ یوں نظر انداز کر دیتی جیسے کچھ سمجھتی نہ ہو، بے نیازی کا ایسا خول چڑھائے رکھتی جیسے اسے کوئی احساس ہی نہ ہو، مگر اوپر سے ہزارہ منکر ہونے کے باوجود دل کے اندر کیسی خواہشوں کی بند کلیاں چٹکنے کو بےتاب سی رہتی تھیں۔ ہر رات بند پلکوں پر خوابوں کے قافلے دستک دیتے تھے کہ بابر گیلانی یوں نظر انداز کرنے والی شخصیت تو ہرگز نہ تھا۔ اچھا خاصا فیملی بیک گراؤنڈ تھا اس کا، اس کے والد آرمی میں تھے اور 65 کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، 3 بہن بھائی تھے، بہن ملتان میں ہوتی تھیں، بڑا بھائی میجر تھا اور وہ خود اپنا میگزین نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا،
اور بقول اس کے صرف تجربے کے لیے جاب کر رہا تھا۔ شوخ و شریر اور خوبصورت پرسنالٹی والے شخص کے مسلسل اصرار سے ایک میٹھا میٹھا سا درد اور دھیمی سی چبھن اس کے اندر بھی اترنے لگی تھی کہ لاکھ حقیقت پسند سہی تھی تو ایک نازک سی لڑکی، آخر کوئی کہاں تک خود کو پابند رکھ سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ سے بے نیاز رہنے والی نائلہ احمد لاشعوری طور پر اپنا خیال رکھنے لگی تھی۔ جو اکثر سفید شلوار دوپٹے اور پرنٹڈ قمیضوں میں ملبوس رہتی تھی، اب اپنے کپڑوں پر دھیان دینے لگی تھی۔ سادگی سے گندی ہوئی چٹیوں میں سے ایک موٹی سی لٹ تھوڑی کو چھونے لگی تھی۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس جگمگاتے رہتے تھے اور کینوس شوز کی جگہ خوبصورت سے خصے نے لے لی تھی۔ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آئی تھی اس میں، جسے یقیناً کسی اور نے محسوس نہیں کیا تھا، مگر وہ خود آگاہ تھی۔ اور جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ دل کے کواڑ کسی دستک پر کھلنے کو بےتاب ہیں، اس نے لاپرواہی اور بے نیازی کے قفل ڈال دیے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا سا پھیل رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک سوئی رہی تھی۔ آج پرچہ پریس میں بھیجنا تھا۔ پچھلے 2 دنوں کے ہڑتال کے باعث بہت سا کام رکا ہوا تھا، جسے آج ہر صورت مکمل کرنا تھا، لہٰذا آتے آتے دیر ہو گئی تھی۔ آتے ہی جو لیٹی تو تھکن کے باعث ایسی آنکھ لگی کہ اب جا کے جاگی۔ ہاتھوں سے بال سمیٹتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ چارسو ملگزی سی شام اتر رہی تھی۔ ہوا میں خنکی سی تھی، جس سے موسم خاصا خوشگوار بلکہ کسی حد تک ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کی آمد تھی اور آج تو لگ رہا تھا بارش بھی برسے گی۔ اماں تخت پوش پر بیٹھی کسی دوپٹے پر کریشیا کی بیل بنا رہی تھیں۔ نادیہ کمرے میں ٹی وی لگائے بیٹھی تھی۔ آپا بھی غالباً اس کے پاس تھیں۔ وہ منہ دھو کر کچن میں آ گئی، جہاں سعدیہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ دوپہر میں آپا کھانا بناتی تھیں اور رات کا وہ دونوں باری باری بنا لیتی تھیں۔ آج سعدیہ کی باری تھی اور وہ دال چڑھا کر چاول صاف کر رہی تھی۔ چائے پیو گی؟ اس نے اپنی چائے کا پانی رکھتے ہوئے سعدیہ سے پوچھا۔ نہیں، ہم سب پی چکے ہیں۔ تم تو آج خوب سوئیں۔ ہاں، آج بہت کام تھا، پرچہ پریس میں جانا تھا، اس لیے آج ہی نپٹانا ضروری تھا۔ ہمارے بھی اسکول میں آج کل خوب رونق ہے۔ وہ کیوں؟ سالانہ فنکشنز ہونے والے ہیں نا، ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، پھر تو مزہ آتا ہوگا۔ ہاں بہت، اس نے چاول بھگوتے ہوئے جواب دیا۔ انہی باتوں میں چائے بن گئی تو وہ مگ میں ڈال کر اماں کے پاس آ گئی۔ ٹھنڈ ہو رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ بس یوں ہی، انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ چائے پیتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے وہ بہت ازردہ سی ہیں۔ آج آپ بہت چپ چپ سی ہیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ نہیں اماں، کوئی بات ہے ضرور، آپ پریشان لگ رہی ہیں، اس نے کریدا۔ بات ہی پریشانی کی ہے، لڑکے والے تو جیسے خود کو خدا سمجھنے لگے ہیں۔ اپنے رنوے لڑکے کی عمر 40 کے لگ بھگ ہے اور میری کنواری بچی کی عمر پر اعتراض ہے ان کو۔ لکھنے والے نے اس کی قسمت میں رخصتی سے پہلے طلاق لکھ ڈالی تو اس میں اس بیچاری کا کیا دوش؟ ان کی آنکھیں برسنے لگیں۔ آنے والے لوگ اکثر اسی قسم کے اعتراض کرتے تھے۔ چھوڑیں اماں، اللہ سبب بنانے والا ہے، وقت تو اس نے طے کر رکھا ہے، جب ہونا ہوگا خود ہو جائے گا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر دلاسا دیا، حالانکہ خود اندر سے کتنی ازردہ ہو گئی تھی وہ۔ تمہارا افسانہ پڑھا تھا، پھر کیسا لگا؟ اچھا تھا واقعی؟ وہ حیرت سے بولی۔ جانتی تھی کہ وہ اتنی مختصر رائے نہیں دے سکتا، ہمیشہ تنقید یا تبصرہ ضرور کرتا ہے، مگر ایک بات ہضم نہیں ہوئی، اور بس وہ جانتی تھی کہ یہی نقطہ آغاز ہے اس کے تبصرے کا۔ جب لڑکی نے اپنے گھر والوں کی بے جا پابندیوں سے بغاوت کر کے ایک قدم اٹھا ہی لیا تھا اور اپنے محبوب کے ساتھ گھر سے بھاگ ہی گئی تھی، تو پھر چند روزہ فلمی گزارنے کے بعد تم نے اس بیچاری کو اتنا رولا کیوں؟ تمہاری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں؟ نائلہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس نے جو کیا صحیح کیا، مگر دیکھو، جب ایک بار تم نے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکال ہی دیا تھا جہاں وہ ہر وقت شک کا نشانہ بنتی تھی، تو پھر کچھ دن اسے ڈھنگ سے جینے تو دیتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے میں نے گھر سے نہیں بھگایا تھا، بلکہ اس کے گھر والوں کے حسن سلوک نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ اگر کسی لڑکی کو اس کے گھر والے کہہ دیں کہ ہمیں تم پر اعتماد ہے تو اس کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے اور وہ ہر صورت ان کے اعتماد کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن لڑکی کے جوان ہوتے ہی اس کی کڑی نگرانی شروع کر دینا، شک کی نظر سے دیکھنا اور بے جا روک ٹوک کرنا کہ چھت پر نہ جاؤ، کھڑکی میں نہ جھانکو، یہی عدم اعتماد ہے جو انہیں باغی کر دیتا ہے۔ ان کی ذات میں اس قدر گھٹن اور حبس پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چور دریچے کھولنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ میرے افسانے کے کردار کا گھر سے بھاگ جانا اس کے گھر والوں کے رویے کا رد عمل ہے۔ ان کے لیے ایک سزا ہے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس نے وضاحت کی۔ لیکن اس سزا کا زیادہ حصہ تو اس کے حصے میں آیا ہے نا؟ بابر نے بحث کو تول دیا۔ ہاں تو ایسا تو ہونا ہی تھا۔ رات کی تاریکی میں گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکیوں کے لیے زندگی پھولوں کی سیج کبھی بھی نہیں ہوتی۔
بلکہ کانٹوں کا بستر بن جاتی ہے۔ ایسی لڑکیاں والدین کے دروازے اپنے اوپر خود بند کر جاتی ہیں۔ سسرال والے انہیں قبول نہیں کرتے، اور جب محبت کا نشہ اترتا ہے تو وہ بھی منہ موڑ لیتا ہے، جس کے لیے وہ یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ لیکن فلموں میں تو ایسی لڑکیاں بڑے مزے کی زندگی گزارتی ہیں۔ وہ اس کے خیالات اور نظریات کو تہہ در تہہ کھوج رہا تھا۔ فلموں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے، اور افسانوں کو حقیقت کے قریب ترین ہونا چاہیے۔ ایسی لڑکی کا انجام خوشگوار دکھا کر مجھے معصوم لڑکیوں کو گمراہ نہیں کرنا۔ قلم اٹھانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بابر گیلانی۔ بہت کچے ذہن کی کم عمر لڑکیاں بھی ہماری تحریریں پڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی تحریروں کو ان کے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ رات کی تاریکی میں گھر کی دہلیز عبور کرنے والی کوئی ایک بھی لڑکی میری تحریر پڑھ کر واپس پلٹ گئی تو میں سمجھوں گی میرے قلم کی قیمت ادا ہو گئی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اور وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مسلسل اپنی جانب دیکھنے پر وہ اس کی گہری گہری نظروں سے جھیم گئی۔ کتنی وارفتگی تھی اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں۔ کیا شے ہو تم نیلا احمد؟ وہ مخمور سے لہجے میں بولا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی تحریروں پر کمنٹس دیکھ کر اس کے اندر تک اترنا چاہتا تھا، اور ہر بار متاثر ہو جاتا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، تم تو جیسے مفت کی تنخواہ لیتے ہو، ہمیشہ ادھر ادھر ہی نظر آتے ہو۔ اس نے اسے بھگانا چاہا۔ جا رہا ہوں، مگر ہاں ایک بات کہنا تھی۔ وہ 2 قدم چل کر واپس پلٹا۔ کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ تو چیز بڑی ہے مست مست، وہ شرارت سے گنگنایا۔ بعد آ جاؤ بابر، ورنہ زہر لگتا ہے مجھے یہ گانا۔ اتنا اچھا عارفانہ کلام تھا ہمارا، لے کے فضول سا گانا بنا دیا اس کا تقدس ضائع کرنے کو۔ وہ افسوس سے بولی۔ اور وہ جو ہمارے ہاں رمضان اور دیگر خاص موقعوں پر مقبول گیتوں کی دھن میں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنی دیر تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کوئی گانا گا رہا ہے یا نعت پڑھ رہا ہے۔ تب معتبر الفاظ کا تقدس مرجو نہیں ہوتا؟ ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے نہیں بلکہ… اس نے شرارت سے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ وہ نہا کر تولیے سے بال جھٹکتے ہوئے باہر نکلی تو دیکھا عابد بڑے جارحانہ انداز سے اماں سے پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا۔ وہ گیلا تولیہ الگنی پر پھیلا کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ مجھے کچھ پیسے چاہیے، بہت ضرورت ہے مجھے۔ شرم تو نہیں آتی؟ بجائے کما کر دینے کے الٹا بہنوں کی کمائی سے مانگ رہی ہو۔ اس نے اسے غیرت دلانے کی کوشش کی۔ میں کسی کی کمائی نہیں، اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ تمہارا باپ کما کر نہیں لاتا جو تم اپنا حق لینے آ گئے ہو۔ اماں کا پارا چڑھ گیا۔ کما کر نہیں لاتا، مگر کمائی کا ذریعہ تو چھوڑ گیا ہے۔ اس کا اشارہ مکان کے کرائے کی طرف تھا، جو وہ بخوبی سمجھ گئی تھیں۔ لعنت ہے تم پر۔ یہ مت سوچنا 4 جوان بہنیں بیٹھی ہیں گھر پر، کیسے سرکے گا یہ بوجھ۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پیسے چاہیے ہر حال میں، نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ سعدیہ نے خرا کر پوچھا۔ ایسی صورتحال سے نپٹنا اسے خوب آتا تھا، جبکہ آپا چپ چاپ ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھیں، جیسے یہ سب کچھ کسی اور گھر میں ہو رہا ہو۔ ایک ہی روگ نے ان کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے، یہ مکان بیچیں اور میرا حصہ دیں مجھے۔ کیا؟ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر ششدر رہ گئیں۔ وہ یہاں تک بھی سوچ سکتا ہے، یہ تو ان کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اماں کو تو جیسے شوق لگا تھا، وہ وہیں تخت پوش پر بیٹھ گئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر سعدیہ نے قہر آلود نظروں سے عابد کو دیکھا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے اپنے منہ سے ایسی بات نکالی، اگر اس بڑھاپے میں ماں کو کوئی سکھ نہیں دے سکے تو دکھ بھی مت دو۔ ہم تو تمہارے ساتھ پہلے ہی اپنے تعلقات ختم کر چکے ہیں۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کبھی مت قدم رکھنا۔ کچھ تو عزت رہنے دو ہماری محلے میں۔ وہ بے حد غصے میں تھی۔ آپا خدا کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کے غصے سے دب گیا۔ آخر تھا تو چھوٹا ہی نا، تو اب کون سا جی رہی ہو؟ جو روگ تم نے لگا لیا ہے یہ موت سے بھی بدتر ہے۔ ایک آنا نہیں ملے گا تمہیں تمہارا زہر خریدنے کے لیے، محنت نہیں کرتے ہم لوگ۔ نائلہ نے بھی لتاڑا تو وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اماں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھیں، اور سارا ماحول ہی بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ لکھنے میں اس حد تک مہو تھی کہ وقت کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک نادیہ بھی پڑھ رہی تھی، اور سعدیہ بھی اسکول کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، اور پھر دونوں ایک ایک کر کے سو گئی تھیں۔ مگر وہ اب تک بدستور مصروف تھی۔ لکھنے کے لیے اسے ایسا ہی وقت اچھا لگتا تھا جب چاروں طرف سناٹا ہوتا تھا، لہٰذا وہ بہت یکسوئی سے لکھ سکتی تھی۔ اب بھی تقریباً 1:30 بجنے کو تھا، اور اس کا قلم رواں تھا۔ یک دم ہی اسے چائے کی شدید طلب ہوئی۔ اس نے قلم رکھا، وال کلاک پر نظر ڈالی، اور چائے بنانے کے ارادے سے باہر آ گئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ آپا کو اندھیرے میں برآمدے میں بیٹھے دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی تو کوئی رسالہ وغیرہ پڑھ لیتیں۔ اماں سو چکی ہیں، خواہ مخواہ لائٹ جلانے سے ڈسٹرب ہوتیں تو آپ ہمارے کمرے میں آ جاتی، میں تو اب تک جاگ رہی ہوں۔ اس نے پرخلوص آفر کی۔
آپا اماں کے ساتھ سوتی تھیں اور وہ تینوں ایک کمرے میں، کل 3 ہی تو کمرے تھے، ایک ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور 2 ان سب کے زیر استعمال تھے۔ بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، کھلی ہوا اچھی لگی تو ادھر ہی بیٹھ گئی، انہوں نے وضاحت کی، اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ دل کیوں گھبرا رہا تھا اور نیند کن سوچوں میں غائب ہو گئی تھی۔ بظاہر کئی رشتے آئے تھے مگر ایک بار جو آتا وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آتا تھا۔ کسی کو آپا کی طلاق پر اعتراض ہوتا تو کوئی عابد کے کارناموں کی بو سونگھ لیتا، مختلف لوگ آتے، دیکھتے، اماں سے اگلی پچھلی باتیں ٹٹولتے اور مصنوعی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ٹھنڈا یا گرم مادے میں اڈلتے اور ہمیشہ کے لیے منظر سے غائب ہو جاتے، اور اماں اگلے اندیکھے مہمانوں کی منتظر ہو جاتیں۔ وہ کتنی ہی دیر ادھر ادھر کی باتوں سے آپا کا دل بہلاتی رہی، اور جب انہیں نیند آنے لگی تو چائے کا ارادہ ملتوی کر کے کمرے میں آ گئی، ادھورا مسودہ دراز میں ڈالا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ لکھنے کا موڈ ہی نہ رہا تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ میں ٹریجڈی کیوں لکھتی ہوں، ہنسایا کروں، خوشیاں بانٹا کروں؟ تم کیا جانو بابر گیلانی، دنیا میں کتنے دکھ، کتنے مسائل ہیں، اور پھر جس کے دامن میں جو ہوگا وہ وہی بانٹے گا نا۔ اس نے لیٹے لیٹے سوچا، کمال ہے یار، میں تو اس جھلی پر ہی مر مٹا تھا جو اکثر کپڑوں پر کلف لگانا بھی بھول جاتی تھی، مگر آج پتہ چلا کہ میری نظریں واقعی قابل داد ہیں۔ بابر نے اس کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر کئی رنگ اتر آئے جنہوں نے اسے اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ پرپل سوٹ جس پر جدید فیشن کا بڑا خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہوا تھا میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے، وہ عام دنوں سے قدرے مختلف اور بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ خوبصورت سلکی بال جو ہمیشہ چٹیاں میں قید ہوتے تھے آج پوش پر بکھر کر اس کی شخصیت کے چال میں کئی گنا اضافہ کر رہے تھے۔ خوبصورت اویزوں کی جگمگاہٹ سے اس کا چہرہ بھی دمک رہا تھا۔ فائزہ آفتاب کے بھائی کے ولیمے کی تقریب تھی، آفس کے چیدہ چیدہ لوگوں کے علاوہ وہ بھی بطور خاص مدعو تھی۔ وہ ماریا کے ساتھ کب کی پہنچ چکی تھی، دوسرے بھی تقریباً سبھی کولیگ اب تک پہنچ چکے تھے سوائے بابر کے۔ ماریا جو اب تک اس کے ساتھ ساتھ تھی کچھ دیر قبل ہی کسی پرانی کلاس فیلو کے اچانک نظر آنے پر اس کے پاس گئی تھی، اور تب بھی بابر آ گیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں آج اس کی چھب بھی خوب تھی، مگر وہ نائلہ کو سراہ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت سادہ رہتی تھی، شاید اس لیے بھی کہ اسے بہت اچھی، بہت نئی نئی سی لگ رہی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو تم نے مجھے اپنا یہ روپ دکھا دیا، ورنہ میں تو اکثر اپنی پسند پر شرمندہ رہتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو سوچتا تھا کہیں مجھے بھی کیوپٹ کی طرح اپنی آنکھیں ہی نہ پھوڑنی پڑ جائیں۔ وہ بڑی ترنگ میں تھا۔ اچھا اب بس کرو، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ اور ہاں، کیوپٹ نے اپنی آنکھیں اس لیے پھوڑی تھی کہ اس کی محبوبہ سائیکی بہت عام سی شکل کی تھی اور وہ خود بے حد خوبصورت تھا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، تم عام سی شکل کی نہیں ہو؟ نہیں، تم بہت خوبصورت نہیں ہو۔ خوب، اس نے کہکا لگایا۔ تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، بھئی کھانا شروع ہو چکا ہے۔ فائزہ نے آ کر انہیں مطلع کیا تو وہ کھانے کی میزوں کی طرف چلے آئے۔ فائزہ پلیز آپ مجھے بھجوانے کا انتظام کر دیں۔ کھانے کے بعد اس نے فریحہ سے کہا، رکو بھائی، ابھی تو میوزیکل پروگرام شروع ہونا ہے، بڑا زبردست گروپ بلوایا ہے ہم نے۔ نہیں، 11 بج رہے ہیں، میں نے اماں سے اتنے ہی وقت تک آنے کو کہا تھا، رک گئی تو بہت دیر ہو جائے گی، اس نے معذرت کی۔ ماریا آپ تو رکیں گی نا؟ فائزہ نے اس سے پوچھا۔ جی، میرا بھائی مجھے لینے آئے گا۔ اچھا، میں کسی سے کہتی ہوں، بلکہ میرا تو خیال ہے بابر آپ ہی انہیں چھوڑ آئیں۔ جی ضرور، وہ خوش ہو گیا۔ میو گارڈن کے خوبصورت ہال سے نکلے تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ باہر اچھی خاصی ٹھنڈ ہوگی۔ اوائل نومبر کے دن تھے، دن میں تو اتنا فرق نہ پڑا تھا مگر راتیں اچھی خاصی ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ اس پر گراؤنڈ کی کھلی فضا، باہر تو موسم بہت ٹھنڈا ہے، ہاں اندر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ نائلہ نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ وسیع و عریض سرسبز گراؤنڈ میں بے حساب لائٹنگ کی گئی تھی۔ ہال کے عین سامنے چلتے ہوئے فوارے اور ان کے گرد جلتی بجھتی روشنیاں، انٹری میں بچھے سرخ کارپیٹ کے دونوں اطراف جلتے ہوئے دیے، درختوں کے بیچ جھلملاتے کمکمے، سبک رفتار مگر سرد ہوا، اور اس پر بابر گیلانی کی سنگت، سارا منظر ہی بہت خوابناک سا ہو گیا تھا، اور اسے یوں اس کے سنگ سنگ چلنا بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ پارکنگ تک آ گئے۔ آئیے میڈم، اس نے گریس سوزوکی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بڑے ٹھاٹھ ہیں، بھائی آئے ہوئے ہیں اس لیے عیش ہو رہے ہیں آج کل، وہ اگنیشن میں چابی گھما کر بولا۔ ساتھ ڈیگ آن کر دیا۔ یہ رات بھیگی بھیگی، یہ مست فضائیں، اٹھا دھیرے دھیرے یہ چاند پیارا پیارا، کیوں آنکھ سی لگا کے گمسم ہے چاندنی، سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ۔ گیت کے سحر اور پرفیوم کی مہک نے پورے ماحول کو رومانٹک سا کر دیا تھا۔ وہ پورے انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر تاروں بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نیلی، وہ جیسے کسی خیال سے چونکی۔ میں نے ایک دفعہ تم سے کچھ کہا تھا۔ کیا؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ وہ بات اتنی غیر اہم تو نہیں کہ تم یوں بھول جاؤ؟ کیا تم واقعی سیریس ہو؟
نہیں جھک مار رہا ہوں۔ وہ سچ مچ زچ ہو کر بولا، دیکھو میں اپنی امی کو تمہارے ہاں بھیجنا چاہتا ہوں، بس تم یہ بتا دو کہ کس دن بھیجوں۔ نہیں بابر، یہ بہت مشکل ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کچھ نہیں، وہ دھیرے سے بولی، خیر یہ تو مجھے پتا ہے کہ صرف مجھے چاہتی ہو۔ وہ ہنسا مگر وہ چپ رہی۔ آخر تم مجھے کیوں روکتی ہو نیلی؟ میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں۔ چھوڑو یار، کیوں منافقت سے کام لیتی ہو؟ اب تو تمہارے چہرے کے رنگ بھی بولتے ہیں۔ وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا تو وہ اس طرح سے انگلیاں چٹکانے لگی، تم میرے مسائل نہیں سمجھو گے، کچھ بتاؤ گی تو سمجھنے کی کوشش کروں گا نا۔ پتہ ہے بابر، جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں مشکل سے 6-7 سال کی تھی۔ اس نے بتانا شروع کیا تو وہ پوری توجہ سے سننے لگا۔ اچھا ہی ہوا بابر گیلانی کہ میں تمہارے سنگ خوابوں کی وادیوں میں اتنی دور تک نہیں گئی جہاں سے لوٹنا ہی ناممکن ہوتا۔ گو کہ در دل پر تمہاری پہلی دستک سے دھڑکنیں بے قرار تو ہوئی ہیں، تمہارے خوبصورت الفاظ نے دل کی سرزمین پر جذبوں کے بیج تو بوئے ہیں، مگر تم سے وابستہ خوش رنگ خوابوں کو اپنی آنکھوں میں در آنے سے روکنے کی کوشش ناکام ہونے کے باوجود میں نے حقیقت سے نظریں کبھی نہیں چرائی تھیں، اور اب یہ تم پر ہے کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ اس نے چھت پر ٹہلتے ہوئے سوچا۔ شام آہستہ آہستہ اتنی گہری ہو گئی تھی کہ آسمان پر ستارے نمایاں ہونے لگے تھے۔ سب لوگ نیچے تھے، وہ چھت پر سوکھے کپڑے اتارنے آئی تھی۔ کپڑوں کا ڈھیر تو وہ کب سے اوپر سے ہی نادیہ کو صحن میں کیچ کروا چکی تھی، مگر خود تب سے مسلسل ٹہلتے ہوئے بابر کے متعلق سوچ رہی تھی۔ نائلہ نے اسے اپنے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا، آپا کو رخصتی سے قبل طلاق ملنا، بھیا کا انہیں بیچ مجھال میں چھوڑ کر قدرے لا تعلق ہو جانا، سعدیہ کی منگنی ختم ہو جانا اور عابد کا نشے کا عادی ہونا۔ اس نے ایک ایک بات اسے بتا دی تھی، کچھ بھی تو نہ چھپایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی بات وہ کل کو کسی اور کے منہ سے سنے اور اس سے شکایت کرے کہ اس نے چھپائی تھی۔ ان کا گھرانہ کئی بار کئی لوگوں سے اپنے حالات کے باعث رد کیے جانے کی اذیت سہ چکا تھا۔ بابر کے مسلسل اصرار پر اس نے سوچا کہ اسے پہلے ہی تمام باتوں سے آگاہ کر دے کہ اگر وہ اسے ان حالات میں قبول ہے تو ان کے گھر تک آئے، ورنہ یہیں سے پلٹ جائے، کہ گھر آ کر پلٹ جانے سے بہتر ہے کہ اس در پر دستک ہی نہ دی جائے۔ غیروں کا ٹھکرایا جانا تو پھر بھی قابل برداشت ہوتا ہے، مگر بابر گیلانی جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس کا رد کرنا شاید اس سے نہ سہا جاتا۔ اسی لیے اس نے کوئی امید وابستہ کیے بغیر بڑی حقیقت پسندی سے کام لیا تھا کہ بعد میں توقعات کا بھرم نہ ٹوٹے۔ اور اب بظاہر بہت مطمئن ہونے کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لاشعوری طور پر آسو نراز کے درمیان گھڑی کے پینڈولم کی طرح جھول رہی تھی۔ اس روز کے بعد بابر اور اس کے مابین اس موضوع پر کوئی بات نہ ہوئی تھی، مگر اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ اپسیٹ سا تھا، لیکن وجہ کیا تھی یہ نہ بابر نے بتائی تھی نہ اس نے پوچھا تھا۔ البتہ آفس کا کام معمول کی روٹین سے جاری تھا۔ رات کے لیے نازیہ نے مٹر پلاؤ کی فرمائش کی تھی، جو کہ رائتے کے بغیر سعدیہ کے حلق سے نہیں اترتا تھا۔ نائلہ کی باری تھی، اس لیے وہ ابھی سے مصروف ہو گئی تھی کہ اپنے پسندیدہ پروگرام سے پہلے پہلے فارغ ہو سکے۔ رائتا بنا کر اس نے فریج میں رکھ دیا تھا اور اماں کے ساتھ مٹر چھیل رہی تھی جب کال بیل پر ماریہ نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم اسد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ بلیک پینٹ اور بلیک چیک دار شرٹ میں وہ خاصا بن ٹھن کر آیا تھا۔ تم پر سلام واجب نہیں ہے؟ اماں سے حال احوال پوچھ کر اس نے موڑا کھینچ کر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بطور خاص اسے مخاطب کیا۔ سلام ہمیشہ باہر سے آنے والے کرتے ہیں، یہ تمہارا فرض تھا۔ اس نے اپنی بد اخلاقی کا ہرگز نوٹس نہ لیتے ہوئے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ اچھا تو پھر السلام علیکم۔ دنیا بھر کی روایات سنانے کے بعد سلام کرنے کا جواز، چھوڑو یہ باتیں۔ اماں کو طنز و مزاح کا یہ مظاہرہ ہرگز پسند نہ آیا تھا۔ یہ بتاؤ تمہارے اماں ابا کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، گلہ کر رہی تھی کہ آپ کبھی آتی ہی نہیں۔ ارے بیٹا، وقت ہی نہیں ملتا، لڑکیاں تو اپنے اپنے کام پر نکل جاتی ہیں، میں اور قدسیہ ہی ہوتے ہیں گھر پر، اپنوں کے لیے وقت تو نکالنا پڑتا ہے نا خالہ جان۔ وہ سعادت مندی سے بولا۔ ہاں یہ تو ہے، آؤں گی کسی روز۔ ارے ہاں نائلہ، چائے تو بناؤ بھائی کے لیے، کب سے آیا بیٹھا ہے۔ اماں وضو کرنے کے لیے جانے لگی تھی، جاتے جاتے اسے تلقین کر گئیں۔ جی اماں، بنواتی ہوں چائے بھائی کے لیے۔ اس نے جان بوجھ کر بھائی پر خاصا زور ڈالا اور وہیں سے آواز لگائی، نادیہ پلیز ایک کپ چائے بنا دو، مگر مجھے تو تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے۔ تنہائی پاتے ہی وہ کھلنے لگا تھا۔ میں کیا امرت میں دودھ پتی ڈالتی ہوں؟ اس نے قدرے تلخی سے کہا۔ اس قدر بے تکلفی اسے ہرگز پسند نہ آئی تھی۔ تمہارے افسانے تو اتنے دھواں دھار نہیں ہوتے جتنی خود ہو۔ اچھا تم بھی پڑھتے ہو؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ کیوں، مجھے کیا پڑھنا نہیں آتا؟ مگر تمہاری سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ میرا تو خیال تھا تمہاری سمجھ ابھی چڑیا کوے کی کہانی تک ہوگی۔ جی نہیں محترمہ، میری سمجھ طوطا مینا کی کہانی تک بھی ہے، سمجھی آپ؟ اس نے بڑے زمائنی انداز میں ہی جواب دیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیسے پر پرزے نکال رہا تھا اماں کا،
یہ سیدھا سادہ بھانجا۔ اس روز وہ عصر کی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ نادیہ پڑھ رہی تھی، سعدیہ سو رہی تھی اور آپا بھی غالباً نماز ہی میں مصروف تھیں۔ اس نے چند لمحے کسی اور کے آنے کا انتظار کیا، پھر دعا مختصر کر کے خود ہی اٹھ گئی، جائے نماز طے کر کے رکھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک اجنبی مگر باوقار باروب سی خاتون کھڑی تھیں اور ان سے کچھ فاصلے پر ایک میچور سا شخص گرے سوزوکی سے اتر رہا تھا۔ گو کہ وہ انہیں پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر اس ڈیسنٹ سے شخص کی مشابہت سے اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ بابر کے گھر والے ہیں، اور جیسے ہی یہ اندازہ ہوا وہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ السلام علیکم۔ اپنی بھوکلاہٹ پر قابو پا کر اس نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ احمد صاحب کا ہی گھر ہے نا؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے غالباً نیم پلیٹ تلاش کرنا چاہی تھی اور نظر نہ آنے کی صورت میں اسی سے تصدیق کر لی۔ جی ہاں، اندر آ جائیے۔ وہ بڑے احترام سے انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ میں بابر کی والدہ ہوں اور یہ ہے میرا بڑا بیٹا ناصر گیلانی۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ جواب میں وہ کیا کہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، سو وہ چپ رہی۔ اور تم؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے خود ہی پوچھ لیا۔ جی میں نائلہ ہوں۔ اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ تم ہی کام کرتی ہو نا بابر کے ساتھ؟ ان کے لہجے میں ہرگز کوئی خوشگوار تاثر نہ تھا، بلکہ ایک طرح سے رونت سی تھی۔ میں اماں کو بلاتی ہوں۔ اس نے فرار ہونے کا عذر تراشا اور پھر ایسی باہر آئی کہ دوبارہ اندر نہ گئی۔ چائے تک نازیہ کے ہاتھ بھجوائی۔ مجھے تو یہ آنٹی خاصی پراؤڈ لگ رہی تھیں۔ نادیہ نے مونگ پھلیاں چھیلتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہاں اماں بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ آپا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ چونکہ ٹی وی اماں کے کمرے میں تھا، لہٰذا وہ دیر تک اسی کمرے میں ڈیرہ جمائے رکھتی تھیں۔ رات کا کھانا بھی ادھر ہی کھاتی تھیں اور سردیوں میں تو خاص طور پر اماں کے لحاف میں رات گئے تک گھسی رہتی تھیں، اور جب تک اماں زبردستی نہ اٹھاتیں تب تک ادھر ہی برجمان رہتیں۔ اب بھی آپا کے پلنگ پر قبضہ جمائے لحاف میں گھس کر مونگ پھلیاں کھاتے ہوئے وہ اپنی فیملی کے حالات حاضرہ پر گفتگو کر رہی تھیں کہ گھوم پھر کر بات بابر کے گھر والوں پر آ گئی، جن کے اچانک آمد نے گھر میں حیرت کی خوشگوار سی لہر دوڑا دی تھی۔ نیلی تم نے پہلے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، سعدیہ نے کہا تو اس نے ذرا سی گردن گھما کر اماں کی جانب دیکھا۔ وہ تفہیم دین کے مسائل میں پوری طرح الجھی ہوئی تھیں اور بڑے غور سے جوابات سن رہی تھیں۔ اماں کو کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ تو خوش تھیں ان کے آنے پر، سعدیہ نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تمہیں پتہ تھا ان کے آنے کا؟ آپا نے پوچھا۔ نہیں آپا، بالکل اچانک آئے ہیں، مجھے واقعی نہیں پتہ تھا، اس نے وضاحت کی۔ بابر جناب دیکھنے میں کیسے ہیں؟ سعدیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ دو سینگ نکلے ہوئے ہیں ان کے، وہ آرام سے بولی۔ واہ پھر تو عیش ہے، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ کیا مطلب؟ اس نے گھورا۔ بھئی مہندی میں 5 روپے ٹکٹ لگا دیں گے، جیولری کا خرچہ آرام سے نکل آئے گا، اس نے جواب میں کہا تو نادیہ اور اس کا بے اختیار کہکا بلند ہوا، جس سے اماں نے گھور کر بریک لگایا۔ موسمی بخار کے باعث وہ 3 دن بستر پر پڑی رہی تھی۔ چوتھے روز طبیعت قدرے سنبھلی تو آفس آئی۔ سب نے اپنے طور پر اس کا حال احوال پوچھا، جن میں بابر بھی شامل تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ پریشان، کچھ مضطرب سا ہو۔ تم اتنے روز منتظر رہی ہوگی۔ جیسے ہی ذرا سی فراغت ملی وہ اس کے پاس چلا آیا۔ کس بات کی؟ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا، مگر اس نے جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ امی کی طرف سے کسی جواب کی۔ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں، اس نے ایک جملے میں ساری وضاحت کر دی تھی، اپنے منتظر رہنے اور ان کی جانب سے ملنے والے متوقع جواب کے رد عمل کی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، امی کو تم اور تمہارے گھر والے پسند آئے ہیں، بس۔ وہ رک گیا اور وہ جانتی تھی اس ایک بس کے پیچھے بھی تمام وہی اعتراضات ہیں جو دوسرے آنے والے لوگوں کو ہوتے ہیں۔ کمپوزیشن کا کام آج ہی نپٹانا ہے اور کمال الدین صاحب ابھی تلک سماجی سرگرمیوں کی رپورٹ مکمل نہیں کر سکے، اس نے بیگ میں سے خواہ مخواہ کچھ تلاش کرتے ہوئے کہا۔ ہر مسئلے میں اتنی انوالو مت ہو جایا کرو، ان کا کام ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوں گے نا، کر لیں گے ابھی مکمل اپنی رپورٹ بھی۔ وہ جانتا تھا وہ محض موضوع بدل رہی ہے، اس لیے قدرے سوچ کر بولا تھا۔ جب تک کسی کام میں پوری طرح انوالو نہ ہوا جائے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے۔ وہ ابھی تک نادیدہ چیز ڈھونڈنے میں مشغول تھی۔ بہرحال میں اس وقت دھماکہ خیز خبر، میگزین کو 4 چاند لگ جائیں گے اس ہفتے۔ ماریا وسطی دور سے ہی بولتی ہوئی آئی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی کوئی چٹپٹی خبر ہوگی۔ عمران خان تو کب کا شادی کر چکا، اب تم لڑکیوں کے لیے کون سی خبر اہم رہ گئی ہے؟ بابر نے اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ اس کی شادی پر اتنا معترض کیوں ہو۔ ماریا عمران کی زبردست فین تھی اور اس کے خلاف کوئی بات سن ہی نہ سکتی تھی۔ ہاں، حالانکہ معترض تو تمہاری سمت کو ہونا چاہیے، سارے دیس کی لڑکیاں چھوڑ کر غیر ملکی لڑکی بیاہ لایا۔ وہ اسے چڑھانے کے موڈ میں تھا، یہی تو اس کی شان ہے۔ ایک نازو پلی ارب پتی لڑکی نے اس کی خاطر نہ صرف اپنا وطن بلکہ اپنا مذہب تک بدل ڈالا۔
کتنے فخر کی بات ہے کہ ایک شخص سے متاثر ہو کر اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور پھر اس سچے دین کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور تم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود کمظرفی کی انتہا کرتے ہوئے اسے خوش آمدید کہنے کے بجائے اس پر بے جا تنقید کر رہے ہو۔ وہ جوش میں آ گئی۔ اب چھوڑو بھی اس بحث کو، یہ بتاؤ وہ خبر کون سی تھی جو سنانے آئی تھیں؟ نائلہ جانتی تھی ان کی بحث بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے اس نے درمیان میں ہی موضوع بدل ڈالا۔ صبا خان نے ایم جمال شاہ سے شادی کر لی۔ کیا واقعی؟ ہاں، بڑے باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے۔ شہرت کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی کمسن اداکارہ کی ادھیڑ عمر وڈیرے سے شادی واقعی چونکا دینے والی خبر تھی۔ وہی شادی پر تبصرہ کرنے لگیں تو وہ اکتا کر وہاں سے چلا گیا۔ نیلی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، آخر تم مان کیوں نہیں لیتی؟ پلیز بابر، آئندہ یہ بات مت کرنا، میں اکیلی اس گھر میں نہیں رہتی کہ تم کہو اور میں اٹھ کر کہیں اور چل پڑوں، اس نے قدرے کھدرے لہجے میں کہا۔ اسے حقیقتاً اس کی تجویز ناگوار گزری تھی۔ اب بھلا یہ کوئی بات تھی کہ وہ محض اس کی خاطر اپنا محلہ اپنا گھر چھوڑ دیتے، اور بظاہر شفٹ ہونا جتنا آسان نظر آتا ہے در حقیقت اتنا ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ دیکھو تم ممی کو واقعی پسند آئی ہو، بلکہ تمہاری اماں بھی انہیں اچھی لگی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں جانا انہیں اچھا نہیں لگتا۔ وہاں ہر دوسرا شخص تمہارے حالات سے واقف ہوگا۔ مائنڈ مت کرنا، ان کا کہنا بھی کسی حد تک درست ہے۔ کل کو ہمارا کوئی جاننے والا ہی اس محلے کا نکل آئے تو اگلی پچھلی ساری باتیں کھل جائیں گی۔ ہم معزز لوگ ہیں، آپا کے سسرال والے اچھے خاصے ویل آف ہیں، بھابھی کے میکے والے بھی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کل کو ہمیں تو باتیں کریں گے ہی، مگر شاید تمہاری بھی وہ عزت نہ کریں جو ہمارے گھر کی بہو کی ہونی چاہیے۔ وہ اسے ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکے، اور مجھے اگر کچھ کہنا ہے تو صرف یہ کہ مجھے میرے مسائل، میری خامیوں سمیت میرے حال پر چھوڑ دو۔ کیا ضرورت ہے میرے لیے اتنے پاپڑ بیلنے کی؟ تم معزز گھر کے لڑکے ہو، تمہیں ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے، خواہ مخواہ کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ تمہاری والدہ نے یقیناً کئی اچھے گھروں کی لڑکیاں دیکھ رکھی ہوں گی، جاؤ جا کر شادی کی تیاریاں کرو، بلکہ ہو سکے تو مجھے بھی بلا لینا، مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کا جواب سنے بغیر جانے کے لیے اٹھ گئی، اور وہ ہونگ بنا اسے دیکھتا رہا۔ وہ سمجھی تھی وہ بابر کے سنگ خوابوں کی وادیوں میں بہت دور تک نہیں گئی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ وہ خوابوں میں خیالوں میں ہمیشہ اس کے سنگ سنگ چلتی رہی ہے، کہ لڑکیاں تو ذرا سی دیر میں خوابوں کے گھروندے تعمیر کر لیتی ہیں، اور وہ تو مسلسل اس سے محبت کا دعویٰ کرتا رہا تھا۔ تبھی تو اس کی باتوں سے اسے رنج پہنچا تھا کہ بھرم ہمیشہ وہاں ٹوٹتا ہے جہاں توقعات وابستہ کی جائیں، خواہ وہ شعوری طور پر ہوں یا لاشعوری طور پر۔ وہ سوچتی اچھا ہی ہوتا جو شروع میں اپنی جانب اٹھنے والے قدم روک دیتی۔ کیا ضرورت تھی اسے اپنے دکھڑے سنانے اور بعد میں یوں ذلیل ہونے کی؟ آخر اس کی بھی انا تھی، وقار تھا، کچھ عزت تھی، مانا کہ وہ اسے بہت پسند تھا، دل کے بہت قریب تھا، مگر اپنی خودداری سے بڑھ کر تو عزیز نہ تھا۔ کتنی مسرور تھی وہ اس روز جب بابر نے اپنی والدہ کو بھیجا تھا، کیسا غرور سا آ گیا تھا اس میں کہ ہاں کوئی ہے جو اس شدت سے اس کا طلبگار ہے کہ اسے ان کے حالات سے کوئی سروکار نہیں، کوئی ہے جس کے لیے صرف نائلہ احمد کی ذات ہی سب سے اہم ہے۔ کتنا معتبر سا احساس تھا یہ، اور کتنا اچھا لگنے لگا تھا اپنا وجود، مگر اب تو لگتا تھا جیسے وہ اپنی ہی نظروں میں بے مول ہو گئی ہو۔ کیسے سب گھر والوں سے نظریں چرائے پھرتی تھی وہ، حالانکہ کسی نے کچھ بھی نہ پوچھا تھا نہ کہا تھا۔ ہاں، اماں نے ایک دفعہ پوچھا تھا اس سے، نیلی دوبارہ آئے ہی نہیں بابر کے گھر والے؟ اماں پہلے بھی وہ لوگ بنا بتائے ہی آئے تھے، اور اب بھی بنا خبر کیے انہوں نے اپنے تئیں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا۔ اسے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دو جملے ہی موزوں لگے تھے، اور وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ اس روز ہفت وار تعطیل تھی۔ اس نے صبح ہی واشنگ مشین لگائی تھی اور پورے ہفتے کے کپڑے دھو ڈالے تھے، اور ابھی ابھی نہا کر کمرے میں آئی تھی۔ سعدیہ پلنگ پر بے خبر سو رہی تھی، اور نادیہ چٹائی پر کتابیں پھیلائے نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کے پروموشن ٹیسٹ قریب تھے، لہٰذا زیادہ وقت پڑھنے میں ہی گزارتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے گھبرا کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب فوراً بند کی۔ نادی، ایک کپ چائے تو بنا دو، میں تو تھک گئی۔ اس نے پلنگ سے تکیہ اٹھا کر چٹائی پر رکھا اور لیٹتے ہوئے فرمائش کی۔ جی اچھا، وہ فوراً اٹھی۔ یہ کتاب تو رکھتی جاؤ۔ جی وہ، اس نے تھوک نکلا۔ پیشانی پر پھوٹنے والے پسینے نے نائلہ کو کسی گڑبڑ کا واضح سگنل دے دیا تھا۔ ادھر لاؤ، کون سی کتاب ہے؟ انگلش کی ہے، تم جاؤ، اس نے کتاب اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، تو وہ مرے مرے قدموں سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کھولی، ایک طے شدہ کاغذ اس کی جھولی میں آن گرا، اور جب کھول کر دیکھا تو اسے زبردست شوق لگا۔ کسی چھچورے سے لڑکے کی طرف سے انتہائی فضول سا لو لیٹر تھا۔ اسے اس قدر غصہ آیا تھا کہ دبانا مشکل ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چائے لے کر آئی تو اس نے خط اس کے سامنے پھینک کر پوچھا، کون ہے یہ؟ وہ میں نہیں جانتی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔
تو خط کیا ہیلی کاپٹر سے پھینکا گیا ہے؟ وہ چپ رہی۔ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بولو، میں بے قصور ہوں آپی، میں بالکل بھی انوالو نہیں ہوں۔ اس نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ تو پھر کیسے؟ وہ کئی دن سے کالج میں پیچھے آ رہا تھا۔ جب میں نے کسی طریقے سے بات نہیں کی تو اس نے خط لکھنا شروع کر دیے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ تم نے اسے کوئی جواب دیا؟ قسم لے لیں آپی، میں نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اور اسے یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کے خط میں بھی یہی لکھا تھا کہ اگر اس نے اس خط کا بھی جواب نہ دیا تو وہ خودکشی کر لے گا۔ باقی خط کدھر ہیں؟ اس نے باقاعدہ جرا کرنے کے انداز میں پوچھا۔ میری دراز میں رکھے ہیں، تم نے پھاڑ کر پھینکے کیوں نہیں؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ تب وہ سمجھ گئی کہ جو دستک وہ اس کے در دل پر دے چکا ہے وہ جلد یا بدیر کباڑ کھولنے پر آمادہ ہو رہی ہے، اور یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خوابوں کو آنکھوں میں اترنے کے لیے چند لمحے لگتے ہیں اور ان سے دستبردار ہونے میں تمام عمر بیت جاتی ہے، اور وہ اس کی عمر رائگاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھنے میں کیسا ہے؟ بہت اچھا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر کہنے لگی، ایسا کرو، اسے کہو کہ اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیج دے۔ جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی لکھا ہے نا اس نے کہ وہ بہت سیریس ہے اور تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ اسے کہو جلد از جلد اپنی والدہ کو لے کے آئے، مگر بس جو میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، باقی سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس نے متحیر سی نادیہ کے گال تھپ تھپائے۔ تمہیں شاید یقین نہیں ہے مگر میں واقعی بہت ٹینس ہونے لی۔ پلیز اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لو۔ میں تمہارے مسائل شیئر کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے موقع تو دو۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، ہمارے مسائل بہت گھمبیر ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش واضح تھی، مگر کسی بھی مسئلے کا حل از خود نہیں مل جاتا، اس کے لیے تگدو کرنی پڑتی ہے۔ کبھی اپنے رویے میں نرمی کرنی پڑتی ہے تو کہیں ضبط سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے ہم گھر آنے والوں کے آگے ہاتھ باندھ کر التجا کریں کہ آپا کو قبول کر لو؟ وہ تلخی سے بولی، میں آپا کی بات نہیں کر رہا، تم لوگوں کی اصل ٹینشن عابد ہے۔ دیکھو، جب بھی کوئی شخص کسی برائی کی طرف جاتا ہے تو اسے اس برائی سے دور رکھنے کی پہلی ذمہ داری اس کے گھر والوں کی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو تو خبر ہی تب ہوئی تھی جب وہ پوری طرح اس لت کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا دفاع کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پھر تم لوگوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت ٹینشن رہتی تھی، سکون برباد ہو گیا تھا ہمارا۔ اپنا سکون برقرار رکھنے کے لیے تم نے اسے گھر سے نکال دیا، اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے تھا اسے مناسب توجہ دیتے، اس کا علاج کرواتے، اس کا خیال رکھتے، موقع دیکھ کر نشے کے تاریک پہلو اس کے سامنے اجاگر کرتے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتے، اور اسے اس چیز سے نفرت کا اتنا احساس دلاتے کہ وہ خود علاج پر آمادہ ہوتا، مگر تم نے اسے بالکل تنہا چھوڑ دیا کہ جاؤ جو جی میں آئے کرو۔ ایک تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہوا، دوسرے اسے کوئی روکنے والا بھی نہ رہا۔ اس میں زیادہ قصوروار تم لوگ ہو، بلکہ میں تو کہوں گا تمہارے بڑے بھیا ہیں۔ ان حالات میں وہی تو تمہارا سہارا تھے۔ بیمار کے ساتھ بیمار نہیں بن جاتے، بلکہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور اگر ایک بھائی رسوائی کا سبب بنا تھا تو دوسرا عزت کا سبب بھی تو بن سکتا تھا۔ اس طرح بیلنس برابر ہو جاتا۔ وہ اپنے تئیں تجزیہ کر رہا تھا اور اس کی سوئی عابد پر اٹکی ہوئی تھی۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا، زیادہ قصوروار وہ سب تھے۔ اس رات وہ روٹیاں ڈال رہی تھی جب عابد آیا۔ کھانا کھاؤ گے عابد؟ اس نے کچن کی کھڑکی سے پوچھا۔ عابد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جب سے وہ اس لعنت کا شکار ہوا تھا کسی نے بھی اسے گھر کا فرض سمجھتے ہوئے اس طرح بات نہ کی تھی، نہ کھانے پینے کا پوچھا تھا۔ وہ تو اسے الیکٹریشین کا کام آتا تھا جس کے باعث وہ اپنا خرچہ پورا کر لیتا تھا، ورنہ جانے کیا بنتا اس کا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس نے دوبارہ کہا۔ نہیں، کھا لو، اتفاق سے پالک گوشت بنایا ہوا ہے تمہارا پسندیدہ۔ آج کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ چلو آ تو گیا نا، تم تو بھائی ہو کر ساری ذمہ داریاں بھلائے بیٹھے ہو۔ طنز کرتے ہوئے بھی اس نے لہجہ نرم رکھا۔ میں یہاں لیکچر سننے نہیں آیا۔ ہاں، تم تو یہاں مکان بیچ کر بہنوں کو گلی میں کھڑا کرنے آئے ہو۔ سعدیہ جو صبح کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی غصے سے بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی نائلہ نے اسے اشارے سے منع کر دیا۔ عابد، منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا رکھتی ہوں۔ نادیہ، دسترخوان بچھاؤ۔ وہ اسے کہہ کر برتن نکالنے لگی۔ آج کئی دن بعد انہوں نے اکٹھے کھانا کھایا تھا، اور اس نے نوٹ کیا تھا کہ اس عزت افزائی پر وہ خاصا مسرور تھا۔ آپا، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کھانے کے بعد وہ برتن دھو رہی تھی جب وہ پیچھے چلا آیا۔ کتنے؟ یہی 200-300۔ وہ ایسا ہے کہ آج تو میرے پاس نہیں ہے، پرسوں تنخواہ ملے گی تو لے جانا۔ تمہیں پتہ ہے اماں کو شوگر ہو گئی ہے، ہر مہینے دوائیوں پر ہی کتنے پیسے اٹھ جاتے ہیں۔ بہت کھینچ تان کر میں اور سعدیہ مہینہ پورا کرتے ہیں۔ اس کے پاس پیسے تو تھے، مگر وہ جان بوجھ کر گھر کے حالات اسے سنا رہی تھی۔ تو بھیا سے کہیں نا،
خود تو عیش کر رہے ہیں، یہاں کا خیال نہیں انہیں، اگلے بھائیوں کو کہا نہیں جاتا، انہیں خود احساس ہونا چاہیے۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ گھر میں بہنیں ہیں، ماں بیمار ہے اور باپ سر پر نہیں؟ وہ درپردہ اسے احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے لگا جیسے اس کے چہرے پر ندامت کی پرچھائیاں لہرا گئی ہوں۔ گویا تم ابھی زیادہ دور تک نہیں گئے، واپسی کی راہیں مسدود نہیں ہوئیں۔ اپنی کامیابی پر اس نے خوش ہو کر سوچا۔ نادیہ ذرا اوپر آؤ۔ سعدیہ اور آپا اماں کے پاس تھیں۔ اس نے موقع پا کر اسے اوپر بلا لیا۔ کیا کہا اس نے تمہیں؟ بنا کسی تمہید کے اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، نادیہ کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے متعلق بتا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دو، ورنہ میرے ساتھ کسی قسم کا کانٹیکٹ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تم سے مراسم بڑھاؤں۔ پھر وہ نظر ہی نہیں آیا، اور یہی میں تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ دیکھو آج کے دور میں نہ کوئی مجنوں ہے نہ فرہاد، جو ساری دنیا سے لڑ کر اپنی محبت کو پانے کی کوشش کرے گا۔ آج کل کوئی کسی سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو محض وقت گزاری ہوتی ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ پسندیدگی کا جذبہ، وہ بھی اغراض یا مفاد میں لپٹا ہوا۔ ایسے لڑکے صرف بس اسٹاپوں پر ہی پیچھے چکر لگا سکتے ہیں، عملی طور پر کسی قابل نہیں ہوتے۔ اس کے اپنے گھر میں 100 بکھیڑے ہوں گے، اور جو نہ بھی ہوں تو بھی اپنی اماں کو ہمارے ہاں بھیجنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ کسی بھی لڑکے کی محبت کی آزمائش ہی یہ ہوتی ہے۔ میں تمہیں منع کرتی تو شاید تم دل سے میری بات نہ مانتی، مگر اب تم خود دیکھ لو، وہ محض فلرٹ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں، وہ صرف اپنا وقت رنگین بنانا چاہتا تھا۔ شکر ہے تم جلد ہی سمجھ گئیں۔ بھول جاؤ سب کچھ اور پڑھائی پہ توجہ دو، ہمیں اپنا مقام خود بنانا ہے۔ اس نے بڑے رسان سے اسے سمجھایا، اور جیسے ایک ایک لفظ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ آج اس کا رخ گھر کے بجائے دارالسکون کی طرف تھا۔ اخبار میں اشتہار پڑھ کر وہ کلینک چلی آئی تھی تاکہ ڈاکٹر سے عابد کے بارے میں ڈسکس کر سکے، اور اب ڈاکٹر نے بھی کم و بیش وہی باتیں کہی تھیں جو اس سے پہلے بابر کہہ چکا تھا۔ نشے کا مریض اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا، نشے میں اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اہل خانہ تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا اپنے پیاروں کو تنہا چھوڑ دینا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم مریض کے لیے وہ فیصلہ کریں جو وہ خود اپنے لیے نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ بیماری جان لیوا ہے؟ اس نے کہا۔ جی ہاں، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری 100% جان لیوا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب تک کسی مریض کا دل دھڑکتا ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاج کی اندازن مدت کتنی ہوگی؟ اس کی مدت 3 ماہ ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے کلینک کو امریکہ کے بہترین اداروں کا فنی تعاون حاصل ہے۔ ہمارے معالج ہیزلڈ مناساڈو امریکہ سے تربیت یافتہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہمارا رویہ بھی مریض پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نشہ کے عادی کو بھی اسی طرح لک آفٹر کرنا چاہیے۔ نشہ بھی تو مرض ہوتا ہے نا، مگر ہوتا یوں ہے کہ ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا، لعنت پھٹکار کرنا، دھتکارنا، یہ باتیں اسے مزید ٹینس کرتی ہیں، اور وہ فرار کے لیے پہلے سے بھی زیادہ نشہ کرنے لگتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ کیوں نہیں؟ علاج، توجہ اور سب سے بڑھ کر اس کی ول پاور، قوت ارادی، اگر یہ سب عوامل ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ وہ بے حد پر اعتماد تھے۔ اور پھر ڈاکٹر شیرازی نے اسے زیر علاج مریضوں سے ملوایا۔ ان میں سے کئی ایک تقریباً صحتیاب ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک دیکھ کر اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا، اور وہ نیا عزم لے کر گھر آ گئی۔ یہ تم کیا نیا مسئلہ لے کر بیٹھ گئی ہو؟ رات کو جب اس نے اماں سے بات کی تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگیں، بات تو سوچنے کی ہے۔ آپا نے بھی اس کی تائید کی، رہنے دو اسے اس کے حال پر۔ مگر اماں اس کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ مگر تم جانتی ہو علاج کتنے مہنگے ہوتے ہیں، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ کبھی خود نہیں آتا، انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بڑے پرخیال انداز میں کہا۔ یار میری بات پر غور تو کرو، یہ کوئی ایسی انہونی تو نہیں ہے۔ دیکھو بابر، تم خواہ مخواہ بات لمبی کر رہے ہو، ویسے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں فائزہ آفتاب کے ساتھ الحمرا جا رہی ہوں۔ محکمہ صحت نے ایڈز کے متعلق ایک سیمینار کا اہتمام کیا ہے، مجھے اس کی جانتا ہوں تم بہت مصروف ہو، مگر اتنی کٹھور تو مت بنو۔ کیا میری ذرا بھی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ کہو، اس نے بادل نخواستہ پوچھا۔ امی چاہتی ہیں کہ تم لوگ کوئی اچھا سا فلیٹ لے لو اور ہوٹل یا اچھے سے میرج ہال میں شادی کا انتظام کر لو تاکہ لوگوں پر تمہارا اچھا امپریشن پڑے۔ دیکھو یہ کوئی ناجائز شرطیں تو نہیں ہیں۔ بابر تم کیوں بھول رہے ہو کہ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے جو 2-3 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام عمر کا بندھن ہے جس میں تمام رشتے ہمیشہ کے لیے ایک ڈور میں اس طرح بن جاتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تم آج یہ سب باتیں چھپا لو گے، مگر میری جڑیں تو وہی ہیں نا۔ کل کو تمہیں بھی اسی گھر میں آنا جانا ہوگا، تب اگر کسی کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ تم دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکو گے،
مگر ازدواجی زندگی کی دیواروں میں دراڑیں ضرور پڑنے لگیں گی اور جھگڑے ہمیشہ اختلافات کی کوکھ سے ہی جنم لیتے ہیں، لہٰذا پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دو، وہ قطعی انداز میں کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ وہ اس کی والدہ کی دوہری پالیسی کو سمجھ گئی تھی۔ انہیں دراصل ان کی کمائیگی پر اعتراض تھا اور دوسری جانب بابر کی پسند کا احساس تھا۔ وہ غالباً اس کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن کر بیٹے کو خود سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے کہ وہ شرائط رکھ دی تھیں جو لوگ مان نہ سکیں اور وہ بیٹے کی نظروں میں سرخرو بھی ہو جائیں۔ الحمرا کے ہال میں ڈاکٹر حضرات ایڈز کے پھیلاؤ اور اس کے اثرات پر روشنی ڈال رہے تھے، مگر وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ خیر مجھے کیا، فیصلہ تو میرے ہی ہاتھ میں ہے نا۔ اس نے خود کو تسلی دے کر اپنی توجہ ڈاکٹر معظم بیگ مرزا پر مرکوز کی۔ ایڈز کی بیماری HIV وائرس سے پھیلتی ہے۔ اس وائرس کا نام ایمونوڈیلفیشنسی وائرس ہے۔ یہ وائرس سیوریج یا گندے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا، انسانی جسم کے اندر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا کے ذریعے یا اتفاقی طور پر چھو جانے سے بھی نہیں پھیلتا۔ آپ گندا ٹیلی فون سیٹ چاہے استعمال کر لیں یا وائرس آپ کو نہیں لگے گا۔ ایڈز کا وائرس صرف جسمانی رطوبتوں کے یکجا ہونے سے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جسمانی تعلق ایک ہی سرنج اگر مختلف آدمی استعمال کریں، جیسے کہ نشہ باز کرتے ہیں، جس آدمی کے جسم میں یہ وائرس موجود ہو، اس کے جسم سے خارج ہونے والی کوئی رطوبت مثلاً لعاب، پسینہ وغیرہ اس وائرس کو دوسرے آدمی کی جلد پر لگے ہوئے زخم یا غیر صحت مند جلد کے راستے اس وائرس کو منتقل کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی جلد صحت مند ہے تو پھر چاہے آپ کا ہاتھ ایڈز کے مریض سے چھو بھی جائے تو کوئی خطرہ نہیں۔ اگر کسی آدمی کو ایسا خون لگا دیا جائے جس میں ایڈز کا وائرس موجود ہو تو پھر ایڈز ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جو لوگ کسی دوسرے کو خون دیتے ہیں، ڈاکٹرز کو چاہیے کہ پہلے ان کے خون کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں تاکہ ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ وہ خون صحت مند ہے یا اس میں ایڈز وائرس موجود ہے۔ کیسے کیسے رنگ ہیں لوگوں کے۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بار بار ذہن جھٹک کر شعوری طور پر خود کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خیالات تھے کہ بھٹکے جا رہے تھے۔ اسد کیسا لڑکا ہے نیلی؟ آپا نے اس قدر اچانک پوچھا کہ اس کے بال سلجھاتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس سوال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ خالہ جان نے بات کی ہے اماں سے، گو کہ بہت واضح نہیں مگر اشارتاً انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ کیا میرے لیے؟ میں نے کہا نہ، واضح بات نہیں ہوئی، بس اشارتاً ذکر کیا ہے انہوں نے، اور یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کی نظر انتخاب تم پر ہے، انہوں نے وضاحت کی۔ پھر؟ اس کی سوالیہ نظریں ان پر جمی تھیں۔ پھر کیا؟ ظاہر ہے اماں کا جواب مثبت ہی ہوگا۔ آج کے دور میں اپنے خاندان میں رشتہ ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ باہر کیا پتہ چلتا ہے کون کیسا ہے؟ ان کی آواز میں شکستگی کا احساس بہت واضح تھا، مگر وہ تو اپنے ہی خیال میں گم تھی۔ آپا اماں سے کہنا کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت مجھ سے ضرور پوچھ لیں، میں ہوں نہ پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے محبت سے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ جاگی تو نادیہ کمروں میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ صحن میں نرم نرم سی دھوپ اتری ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا دن خوب چڑھ آیا ہے۔ چھٹی کے روز ایسا ہی ہونا تھا، سب کام لیٹ ہو جاتے تھے۔ وہ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے باہر آ گئی۔ 10 بج رہے تھے۔ سعدیہ کچن میں تھی۔ اس نے ناشتہ کیا اور چائے لے کے اماں کے پاس آ گئی، جو صحن میں چارپائی بچھائے ساگ کاٹ رہی تھیں۔ وہ بھی پتے چھان چھان کر ان کی مدد کرنے لگی۔ سرما کی کچی دھوپ مزہ دے رہی تھی۔ پھر کیا سوچا اماں آپ نے عابد کے بارے میں؟ 2-4 ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ میں اس کی دشمن نہیں ہوں، کون ماں نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ اس لعنت سے چھٹکارا نہ پائے، لیکن بیٹا اصل مسئلہ تو پیسوں کا ہے نا۔ انتظام تو ہو سکتا ہے اماں، اگر آپ اعتراض نہ کریں تو۔ لو بھلا اگر انتظام ہو سکتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ پرانے کرائے دار مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں، اب کرائے پر تو دینا ہی ہے، ذرا ٹھیک ٹھاک کروا کے رنگ روغن وغیرہ کروا دیتے ہیں۔ گھر اچھا ہوگا تو سیکیورٹی بھی 25-30 ہزار مل جائے گی، اچھا خاصا علاج ہو جائے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی۔ ہاں سارا پیسہ اس پر لگا دوں اور یہ جو 4 پہاڑ کھڑے ہیں میرے سینے پر ان کا کچھ نہ سوچوں؟ حسب توقع اماں کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اماں ہمارے جہیز کی تو ان پیسوں سے 2-4 چیزیں ہی آئیں گی، اور اس پر لگانے سے ایک جان بچ جائے گی، ایک نسل سنور جائے گی۔ خود سوچئے بھلا ہم کہاں خسارے میں رہیں گے؟ وہ بڑے رسان سے انہیں قائل کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے نائلہ صحیح کہہ رہی ہے، اس کا برا بھلا ہم نے ہی سوچنا ہے، تو پھر کیوں نہ ابھی سے عملی قدم اٹھائیں۔ آپا نے بھی اس کا ساتھ دیا تو اسے مزید حوصلہ ملا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی، باہر ہونڈا رکنے کی آواز آئی، بیل ہوئی اور اسد اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اماں حال احوال پوچھنے لگی تو وہ اپنا خالی چائے کا مگ اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ ایک تو یہ ہر دوسرے دن منہ اٹھائے آ جاتا ہے، اسے بات ادھوری چھوٹنے کا ملال تھا۔ تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا یا اس کا آنا؟ سعدیہ نے وضاحت چاہی۔ اس میں اچھا لگنے والی ایسی کون سی بات ہے؟ اس نے اپنا مگ دھوتے ہوئے جواب دیا۔ تو برا لگنے والی بھی ایسی کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں معنی خیز شرارت تھی۔ ظاہر ہے ہمارا کزن ہے اور پھر ہمارے ہی جیسا ہے،
مجھے تو کم از کم اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اچھا خاصا معقول بندہ ہے۔ سعدیہ نے آٹا گوندتے ہوئے بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ تو وہ پھر سوچنے لگی۔ شب و روز ایک دم سے ہی مصروف ہو گئے تھے۔ اوپر والے پوشن کی مرمت کروائی گئی تھی، پھر کئی روز رنگ و روغن وغیرہ کروانے کی نظر ہو گئے تھے، اور جب نئے کرایہ دار آ گئے تو اس نے عابد کو دارالسکون میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ پہلے تو کئی روز تک انہوں نے عابد کی برین واشنگ کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اس تک ہیروئن کا عادی ہو چکا ہے کہ اب شاید کبھی اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ وہ اپنی زندگی سے خاصا مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر سب بہنوں نے مل کر اسے بہت سمجھایا تھا، بڑی ہمت بندھائی تھی، اور جب وہ پوری طرح آمادہ اور پر اعتماد ہو گیا تھا تو وہ اسے ڈاکٹر کے کلینک لے آئی تھی۔ آفس سے وہ اکثر کلینک چلی آتی۔ ڈاکٹر کو عابد کے متعلق بہت امید تھی کہ وہ بہت جلد صحتیاب ہو جائے گا۔ خود اس کی حالت بھی پہلے سے بہت تسلی بخش تھی، بہت جلد امپروو کر رہا تھا وہ، لہٰذا وہ بھی مطمئن تھی۔ وہ شوبز کی مسالے دار خبریں چھانٹ رہی تھی۔ ماریا ابھی ابھی خبروں سے متعلقہ سٹارز کی تصاویر لینے گئی تھی۔ ہیلو، بابر گیلانی کی آواز پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ کیسی ہو؟ تمہارے سامنے ہوں۔ بظاہر تو ٹھیک ٹھاک ہوں، میں ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس نے بات کو مزاح کا رنگ دینا چاہا، مگر وہ خاصا سیریس تھا، اس لیے مسکرایا تک نہیں۔ ہاں، تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ اس کا لہجہ بوجھل سا ہو گیا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، صرف اسے دیکھ کے رہ گئی۔ بلیو جینز اسکائی کلر کی کاٹن کی شرٹ میں بنا شیو کیے وہ اپنے آپ سے قدرے لاپرواہ اور بہت بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجیب سی یاسیت کا احساس نمایاں تھا۔ وہ ہمیشہ ہنسنے ہنسانے والا حشاش بشاش سا شخص کتنا بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ نائلہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ پلیز نائلہ، کچھ کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر احساس پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر خود پر بے نیازی کا ملمہ چڑھایا۔ تم اتنی بے حس کیوں ہو نائلہ احمد؟ کیوں بھول رہی ہو کہ میں نے تم سے محبت کی ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، محض ایک وقتی جذبہ ہے جسے زیادہ سے زیادہ پسندیدگی کا نام دیا جا سکتا ہے، وہ بھی شاید اس لیے کہ ہم نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا ہے اور مسلسل رفاقتیں ایک دوسرے کے نزدیک لے ہی آتی ہیں۔ اگر میں آج منظر سے ہٹ جاؤں تو تم یہی جذبہ کسی نئی آنے والی کے لیے محسوس کرنے لگو گے۔ اسٹاپ اٹ، تم میرے جذبوں کی توہین کر رہی ہو۔ وہ سچ مچ غصے میں آ گیا۔ ہرگز توہین نہیں کر رہی میں۔ تمہیں تو شاید محبت کا مفہوم بھی معلوم نہیں۔ محبت تو صحراؤں کی خاک چھانتی ہے، کچے گھڑے پر بپھری ہوئی لہروں کو عبور کر جاتی ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے نا، انہیں ان کی تمام تر خامیوں سمیت قبول کیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ تو سود و ضیاع کو مانتا ہی نہیں۔ پھر بھی اگر تمہاری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ میں تمہاری خاطر ساری مجبوریوں سے نظریں پھیر لوں، تو میری محبت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ تم روشنیوں کی بارات لے کے انہی اندھیروں میں مجھے لینے آؤ جہاں میں رہتی ہوں، اور مجھے میری ہی نظروں میں معتبر کر دو۔ دیکھو نیلی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا۔ وہ نرم پڑ گیا۔ تم کیا کھو رہے ہو؟ اس نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ چند لمحے چپ رہا۔ تم نہیں جانتی میں کتنا مجبور ہوں۔ مرد کے منہ سے یہ جملہ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال ایک مجبوری میری بھی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اس نے آہستگی سے شعر پڑھا اور اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گئی، اور وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ پلٹ گیا۔ وہ اتنی مضبوط یا بے حس تو ہرگز نہ تھی جتنا خود کو پوس کر رہی تھی، مگر یہ بھی طے تھا کہ اسے مجبور بے بس مرد نے کبھی بھی اپیل نہ کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ڈو اور ڈی کے نظریے والے مرد کو آئیڈیالائز کیا تھا۔ انہوں نے بہت عدم تحفظ کے احساس سے زندگی گزاری تھی۔ ابو بچپن میں وفات پا گئے تھے، بڑے ہونے پر بھیا باہر چلے گئے۔ عابد ویسے چھوٹا تھا، لہٰذا اسے بہت بااختیار مرد اچھے لگتے تھے جو تحفظ دے سکیں، صاحبان دے سکیں، اپنے فیصلے کے آگے دوسروں کو جھکا سکیں۔ اسی لیے اس نے بابر سے دو ٹوک بات کی تھی کہ اگر اب وہ اپنی ماں سے اپنی ایک خواہش نہیں منوا سکا تو ان کی شرائط مان لینے پر تو وہ بالکل ہی بے مول ہو جاتی، اور اس کا موقف تھا کہ لڑکیوں کو سسرال کی چوکھٹ پورے وقار سے عبور کرنی چاہیے، خصوصاً جب وہ کسی کی محبت بھی ہونے کا لیبل ماتھے پر سجا کر جا رہی ہوں۔ اور اگلے روز وہ ماریا کو اسد کے پروپوزل کے بارے میں بتا رہی تھی، اور شاید اس جمعے تک ہماری انگیجمنٹ بھی ہو جائے۔ اس نے ماریا کے آگے بھی جھوٹ بول دیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ بات بہت جلد بابر تک پہنچ جائے گی، اسی لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بار بار اس کی راہ روک کر اسے ڈسٹرب کرے۔ کتنی مشکلوں سے تو اس نے خود کو اس کے خوابوں سے دستبردار ہونے پر آمادہ کیا تھا، اور جیسے ہی وہ اپنے حوصلوں کو یکجا کر کے یہ باور کرنے کی کوشش کرتی کہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا شخص اس کی دسترس سے دور ہو چکا ہے، وہ اپنی بےقراریوں کی داستان سنا کر اسے پھر سے ریزہ ریزہ کر دیتا تھا۔ اور یہ تو وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کی خاطر لڑ نہیں سکتا، پھر کیا ضرورت تھی لکیر پیٹنے کی، اور اسے باز رکھنے کا یہی طریقہ اسے سمجھ آیا تھا۔ اگلے 2-4 دن بڑی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ اس دوران آپا نے بتایا تھا کہ اس جمعے کو خالہ جان اور خالو جان باقاعدہ پیام لے کر آ رہے ہیں۔ گو کہ ابھی 2-3 دن باقی تھے، مگر اس کا دل ہول رہا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے روپیلے خوابوں سے پوری طرح دستبردار بھی نہ ہو سکی تھی
کہ دوسرا شخص اسے اپنانے کی کارروائی کرنے جا رہا تھا۔ وہ ویکینڈ کا دن تھا۔ وہ اس قدر اپسیٹ تھی کہ آفس بھی نہ جا سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اماں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گی، مگر پھر بھی وہ پریشان تھی۔ اسد اماں کو پسند تھا۔ اگر وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی کے تاثرات محسوس نہ کرتی تو شاید اسے بھی وہ اچھا لگتا۔ برا تو اب بھی نہ لگتا تھا، مگر اس زاویے سے اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ شاید اس لیے کہ درمیان میں بابر آ چکا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس نئے تعلق کے لیے اسے کسی طرح قبول نہ تھا۔ انکار کرنا بہت آسان تھا، مگر اماں جو یقیناً ایک بوجھ کم ہونے پر خوش ہوں گی، ان کی خوشی کو زائل کرنا بے حد کٹھن تھا اس کے لیے۔ پریشانی میں رات بھر وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکی تھی، اور اب جو ذرا آنکھ لگی تھی تو سعدیہ نے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ نیلی اٹھو تو پتہ ہے کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ وہ ابھی تک نیند کے خمار میں تھی۔ بوجھو تو بھلا، وہ بہت ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ بتانا ہے تو بتا دو ورنہ جاؤ یہاں سے، وہ بیزاری سے بولی۔ بابر کے گھر والے آئے ہیں۔ کیا؟ سارا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ وہ پوری آنکھیں کھلے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دھڑکنیں ایک دم سے ہی تیز ہو گئی تھیں۔ جناب ہم تو جا رہے ہیں چائے بنانے، آپ ذرا اپنا حلیہ درست کر لیجئے۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی تو اس نے خود پر نظر ڈالی۔ کڑھائی والا فیروزی کرتا اور چکن کی سفید شلوار دوپٹہ صاف ستھرا لگ رہا تھا، بس ذرا شکن آلود تھا۔ اس نے منہ دھویا، بال بنائے اور کچن میں آ گئی۔ آج تو بڑا اچھا موڈ ہے تمہارے متوقع رشتہ داروں کا، لگتا ہے بات پکی کر کے ہی جائیں گے۔ سعدیہ نے برتن نکالتے ہوئے اطلاع دی۔ لاؤ میں تمہاری ہیلپ کر دوں؟ جی نہیں، آج آپ عیش کریں۔ نادیہ نے چائے کا پانی رکھتے ہوئے اس کی آفر رد کی تو وہ باہر آ گئی۔ ہاں ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ کیسا سرپرائز؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ بڑی بیوقوف ہو، اگر بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ سعدیہ ہنسی۔ نہ صحیح۔ وہ صحن میں آئی تو ڈرائنگ روم سے ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ آتی بہاروں کی یہ خوبصورت سی شام بہت آہستگی سے کائنات پر اتر رہی تھی۔ نرم ہوا کے خوشگوار جھونکوں نے اس کے احساسات کو اور بھی دلکش و خوشگوار کر دیا تھا۔ تبھی کسی کی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تم؟ ہاں، اسد اس کے مقابل آ گیا۔ کب آئے؟ نیچے خاص مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم یہاں ہو؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا۔ تم ملے ان سے؟ تم جانتی ہو نائلہ، کل امی اور ابو آنے والے تھے تمہارے گھر۔ دیکھو اسد، گو کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی واضح بات نہیں ہوئی، مگر پھر بھی میں تم سے دو ٹوک بات کر رہی ہوں۔ تم مرد لوگ کیوں سمجھتے ہو کہ انتخاب کا حق صرف تمہارے ہاتھ میں ہے؟ کیا مطلب؟ تم میرے کزن ہو، اپنے ہو، اور اسی رشتے کے مان میں کیا میں تمہیں اتنا بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس گھر میں اور بھی لڑکیاں ہیں اور مجھ سے پہلے انہی کا حق ہے؟ آپا تو خیر تم سے کافی بڑی ہیں، مگر تم سعدیہ کی بات کر رہی ہو۔ وہ خود ہی سمجھ گیا یقیناً، لیکن میں نے تمہارے متعلق ایسا محسوس ہی تب کیا تھا جب سعدیہ کی منگنی ہو چکی تھی، مگر وہ منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ لیکن احساسات بدلنے کے لیے نہیں ہوتے، فیصلے بدل جائیں تو احساسات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ خالہ جان ہم سب سے یکساں محبت کرتی ہیں، اور اتنا تو میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کا کہا کبھی نہیں ٹالتیں۔ تم چاہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، میں تمہیں ہرگز مجبور نہیں کر رہی ہوں، اس لیے کہ رشتے کبھی بھی زبردستی نہیں جوڑے جا سکتے۔ لیکن اگر تم اس حیثیت سے ہمارے گھر آنا چاہتے ہو تو صرف سعدیہ کے لیے آنا پلیز۔ سعدیہ یقیناً ہر لحاظ سے بہت اچھی ہے، مگر میں نے اس کے بارے میں کبھی اس طرح نہیں سوچا، تو میں نے کب تمہارے لیے سوچا ہے کبھی؟ اس نے اسے لاجواب کر دیا۔ کیا میں تمہیں بہت ناپسند ہوں؟ اس کے لہجے میں مایوسی رچ گئی۔ میں اتنی خود غرض تو نہیں ہوں کہ جو شخص مجھے ناپسند ہو اسے اپنی بہن کے لیے پسند کر لوں، مگر میری پسند کی نوعیت صرف بحیثیت کزن ہے۔ اور سنو، وہ نیچے جانے لگا تو اس نے پکارا، فیصلہ 100% تمہارا اپنا ہونا چاہیے، اس میں ذرا سی بھی مروت یا اپنائیت کا لحاظ مت کرنا، ورنہ میں ندامت محسوس کروں گی اور شاید سعدیہ بھی مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے منڈیر پر کونیاں ٹکا کر نیچے دیکھا تو وہ اپنی ہونڈا سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ نیچے آ گئی، اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے بابر باہر آ رہا تھا۔ تو یہ تھا وہ سرپرائز، اس نے دھڑ دھڑ کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے سوچا۔ ویلکم نہیں کہو گی؟ وہ اس کے قریب آ گیا۔ تم بھی آئے ہو؟ وہ سامنے کھڑا تھا اور وہ پوچھ رہی تھی، عجیب کیفیت تھی اس کی۔ ہاں، تمہاری ضد اور تمہاری انا سمیت تمہیں لینے آیا ہوں، اور دیکھ لو انہی راستوں کو طے کر کے آیا ہوں جو تم نے بتائے تھے۔ دشواریاں تو ہوئی ہوں گی، جب منزل سامنے ہو تو راہ کی صحبتیں بھی تکلیف نہیں دیتیں۔ کامیابی کی مبارکباد نہیں دو گی؟ حیرت میں ہوں کہ کہاں اتنے ماہ اور کہاں یہ 2-4 دن۔ کامیابی ہو کیسے گئی؟ اسے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ جب 3-4 دن پہلے اس نے نائلہ سے بات کی تھی تو بالکل مایوس تھا، ایک تو تمہاری متوقع منگنی کی خبر سن کر، اور دوسرے تمہارے درپردہ بزدلی کے تانے نے نئی توانائیاں بھر دی تھیں میری ضد میں، میرے دلائل میں اور میری خواہش میں۔ تم نے صحیح کہا تھا کہ مرد کے منہ سے مجبور کا لفظ اچھا نہیں لگتا۔
واقعی کوئی مرد مجبور ہوتا بھی نہیں، شرط صرف اس کا پوری طرح مخلص ہونا ہے۔ جذبے سچے ہوں تو ہر رکاوٹ ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے، اور میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے نیلی، پھر بھلا میرا خیال ہے بابر بھائی آپ ہاتھ دھونے کی اجازت لے کر آئے تھے، اتنی دیر میں تو بندہ پورا غسل لے لے۔ نادیہ نے اچانک باہر آ کر کہا، وہ دراصل ہم غسل عہد و پیمان لے رہے ہیں، دیر تو لگے گی، وہ شرارت سے بولا۔ اتنا بھی لمبا مت لیں کہ گھل ہی جائیں۔ اس نے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ اور ہاں اپی، آپ کی انٹری جلد ہی متوقع ہے، خصوصی تیاری کر لیں۔ وہ شاید یہی پیغام دینے آئی تھی، جھپاک سے اندر چلی گئی۔ اب تو مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے نا؟ بابر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے میرے جذبوں کا مان رکھا ہے بابر، میں بھی تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گی، وعدہ؟ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ ہاں وعدہ۔ نائلہ نے اس کے مضبوط و توانا ہاتھ پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ کر دل کی تمام تر سچائیوں سے کہا، تو بابر نے جذبوں کی تمام تر شدتوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔